الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ کل کے درس میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات گزارش کی تھی کہ مسئلہ تقلید کو سمجھنے کے لیے 10 چیزیں سمجھنے کے قابل ہیں۔ نمبر 1 تقلید کی اہمیت، نمبر 2 تقلید کی ضرورت، نمبر 3 تقلید کی تعریف اور معنی، نمبر 4 تقلید کن مسائل میں کی جائے گی، نمبر 5 تقلید کون کرے گا، نمبر 6 تقلید کس کی جائے گی، نمبر 7 تقلید کی اقسام کتنی ہیں، نمبر 8 تقلید کے دلائل کیا ہیں، نمبر 9 تقلید پر ہونے والے شبہات کے جوابات کیا ہیں، اور نمبر 10 ترک تقلید یعنی تقلید نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ ان میں سے پہلی 2 باتیں تقلید کی اہمیت اور تقلید کی ضرورت، ان پر کل کے درس میں نے آپ کی خدمت میں قدر تفصیل کے ساتھ گزارشات پیش کی تھی۔ ان میں جو پہلی بات ہے تقلید کی اہمیت، اس پر رات بعض احباب نے مجھ سے پوچھا بھی ہے اور کچھ حضرات نے لکھ کے چٹیں بھی بھیجی ہیں۔ تقلید کی اہمیتیں بیان کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے ایک اہمیت یہ بھی رکھی تھی کہ ترک تقلید یہ الفتن ہے۔ تقلید یہ فتنوں کا دروازہ بند کرتی ہے۔ اسلاف پر اعتماد ہو تو بندہ گمراہ نہیں ہوتا، اور اسلاف سے بد اعتمادی شروع ہو جائے تو بندہ گمراہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں نے ایک جملہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ انسان کی گمراہی اس وقت شروع ہوتی ہے جب اس کے ذہن میں یہ قول اور یہ جملہ آتا ہے ہم رجال و نحن رجال۔ اگر میں انسان ہوں تو اسلاف بھی انسان تھے، اگر مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے تو اسلاف سے بھی ہو سکتی ہے، اگر میں نبی نہیں ہوں تو ہمارے بڑے بھی نبی نہیں تھے، اگر میں معصوم نہیں ہوں ہمارے بزرگ اور علماء بھی معصوم نہیں تھے۔ جب یہ جملہ ہم رجال و نحن رجال ذہن میں آتا ہے اور انسان اسی کو لے کر آگے بڑھتا ہے تو پھر گمراہی شروع ہوتی ہے۔ اس پر ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ہم رجال و نحن رجال یہ قول اور جملہ وہ ہے جو بعض ائمہ مجتہدین اور فقہاء سے بھی منقول ہے۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم رجال و نحن رجال۔ اگر اس جملے سے انسان گمراہ ہوتا ہے تو یہ جملے تو مجتہدین بھی فرماتے ہیں، یہ جملے تو علماء بھی فرماتے ہیں، اور یہ جملے تو فقہاء بھی فرماتے ہیں۔ اگر اس جملے سے گمراہی شروع ہوتی ہے تو کیا نعوذ باللہ یہ ہمارے بزرگ مجتہدین اور فقہاء یہ گمراہ تھے؟ ان کو اسلاف پر اعتماد نہیں تھا؟ اور دور جانے کی ضرورت نہیں، یہ جملہ ہم رجال و نحن رجال اوروں کو چھوڑیں خود اس امام سے بھی منقول ہے جس کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ جملہ کتب میں منقول ہے کہ ہم رجال و نحن رجال۔ لیکن یہ شبہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات جن سے یہ جملہ منقول ہے ان کی مکمل عبارات ہمارے سامنے نہیں ہوتی۔ اگر عبارات کا پس منظر، عبارات کا ماقبل اور مابعد، سیاق و سباق انسان دیکھ لے تو مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ جب آپ کے سامنے کوئی عبارت، آپ کے سامنے کسی کی کوئی تفسیر، آپ کے سامنے کسی بزرگ کا کوئی قول پیش کیا جائے، اس کی مخالفت کرنے سے پہلے یہ دیکھنا کہ یہ جملہ اور قول کس تناظر میں کہا گیا، اس کا سیاق و سباق کیا ہے۔ بہت ساری عبارات وہ ہیں جو سیاق و سباق سے خود بخود حل ہو جاتی ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو فرمایا ہم رجال و نحن رجال، یہ کیوں فرمایا اور کب فرمایا، اس کو سمجھنے کے لیے میں پوری تفصیل، پوری تو نہیں تفصیل ہے لیکن اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ
ان کی کتاب ہے کتاب المیزان، اسے المیزان الکبریٰ بھی کہتے ہیں۔ اس میں امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے اجتہاد پر دلیل، اور جو اجتہاد ٹھیک نہیں ہے اس کی تردید پر دلیل، اور جو اجتہاد ٹھیک ہے اس کے ہونے پر اور اس کو ثابت کرنے پہ دلیل دیے۔ اس میں امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فصل قائم کر کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر لگائے جانے والے الزامات کو صاف کیا ہے۔ بھی امام صاحب پہ یہ الزام ہے، جواب یہ ہے، یہ الزام ہے، جواب یہ ہے۔ ان میں سے ایک الزام امام اعظم ابو حنیفہ کے مخالفین اس وقت بھی لگاتے تھے، اور آج بھی یہ الزام امام صاحب پہ لگایا جاتا ہے۔ امام شارانی فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے، اپنی عقل اور اپنی قیاس کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک طرف حدیث ہوتی ہے، دوسری طرف امام صاحب کی عقل ہوتی ہے۔ امام صاحب اپنی عقل کی وجہ سے اللہ کے نبی کی حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک طرف اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی کا عمل ہے، اور دوسری طرف امام صاحب کی رائے ہے، امام صاحب کا ذاتی اجتہاد ہے۔ امام صاحب اپنے اجتہاد کی وجہ سے اللہ کے نبی کی حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ الزام ہے، حالانکہ یہ محض الزام ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ اگر وقت ہوتا تو میں اسی جملے کو لے کر چلتا کہ ایک طرف حدیث ہے اور دوسری طرف ہمارے امام کا قیاس ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی عقل اور قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کسی موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں چھوڑتے۔ اس پہ میں آپ کے سامنے مسائل رکھتا، مثالیں پیش کرتا۔ میں سمجھانے کے لیے ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ بات آپ پہ کھل جائے اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہمارے امام حدیث کے مقابلے میں قیاس کو لیتے ہیں یا قیاس کے مقابلے میں قیاس کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کی حدیث کو لیتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ بندہ رائے کو اللہ کے نبی کی حدیث پر ترجیح دیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر کر کے تشریف لے گئے۔ آپ کی ملاقات ہوئی غالباً امام محمد باقر رحمہ اللہ سے، ان سے ملاقات ہوئی۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ سے ملے، لیکن جس طرح ملنا چاہیے اس طرح نہیں ملے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ آپ جو مجھ سے ملے ہیں آپ کا لہجہ اور آپ کے ملنے کا انداز وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابو حنیفہ آپ کے بارے میں لوگوں نے مجھے یہ بتایا کہ یہ بندہ اللہ کے نبی کی شریعت کے مقابلے میں اپنے قیاس کو لیتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کے مقابلے میں اپنی عقل کو لیتا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت میں آپ کے سامنے چند مسئلے رکھتا ہوں، فیصلہ آپ فرما دیں، میں عقل کو لیتا ہوں یا حدیث کو لیتا ہوں۔ میرا پہلا مسئلہ یہ ہے، آپ یہ فرمائیں کہ منی اور پیشاب ان میں سے زیادہ ناپاک کیا ہے؟ منی زیادہ ناپاک ہے یا پیشاب زیادہ ناپاک ہے؟ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیشاب یہ زیادہ ناپاک ہے۔ فرمایا اچھا یہ بتائیں اگر انسان کے جسم سے پیشاب نکلے تو وضو فرض ہے یا غسل؟ فرمایا وضو۔ اگر منی نکلے؟ فرمایا غسل۔ فرمایا میری عقل اور قیاس کہتی ہے کہ چونکہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے اس کے نکلنے سے غسل فرض ہونا چاہیے، اور منی پیشاب کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ کم ناپاک ہے اس لیے اس کے نکلنے سے وضو کرنا چاہیے، لیکن میں نے اس مسئلے میں اپنی عقل اور قیاس کو چھوڑ دیا ہے آپ کے نانا کے فرمان اور آپ کے نانا کی شریعت کی وجہ سے۔ نمبر 2، آپ یہ بتائیں کہ نماز زیادہ اہم ہے یا روزہ زیادہ اہم ہے؟ امام نے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان میں سے نماز زیادہ اہم ہے۔ کیوں؟ اگر بندہ بیمار ہو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اگر بندہ مسافر ہو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بیمار اور مسافر کے لیے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ قصر تو ہو سکتی ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھے گا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے گا، صحیح رکوع سجدہ نہیں کر سکتا اشاروں سے پڑھے گا، لیکن نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، چونکہ نماز زیادہ اہم ہے روزے کے مقابلے میں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پوچھا حضرت یہ بتائیں عورت کے مہینے میں کچھ ایام وہ ہیں جس میں عورت نماز بھی نہیں پڑھتی، اور اگر رمضان کا مہینہ ہو تو عورت روزہ بھی نہیں رکھتی، جب اس کی پاکی کے دن شروع ہو جائیں تو وہ نماز کی قضا کرے گی یا روزے کی قضا کرے گی؟ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ وہ روزے کی قضا کرے گی، نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ فرمایا میری عقل اور قیاس کہتی ہے کہ نماز چونکہ اہم ہے روزے کے مقابلے میں، اس لیے عورت یہ نماز کی قضا کرے، روزے کی قضا نہ کرے۔ لیکن میں نے یہاں پر بھی اپنی عقل کو چھوڑ دیا آپ کے نانا کی شریعت اور حدیث کی وجہ سے۔ میرا تیسرا مسئلہ یہ بتائیں، عورت اور مرد اگر کسی اندھے کے وارث بن جائیں، بندہ فوت ہو گیا، اس نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑی، اس کی وراثت کیسے تقسیم کریں گے؟ فرمایا قرآن کا فیصلہ ہے کہ بیٹے کو حصے 2 ملیں گے اور عورت کو حصہ 1 ملے گا، بیٹی کو حصہ 1 ملے گا۔ فرمایا یہ بتائیں ان میں سے زیادہ کمزور کون ہے؟ فرمایا قرآن میں ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد یہ طاقتور ہے اور عورت کمزور ہے۔ فرمایا میری عقل اور قیاس کہتا ہے کہ عورت کو حصے 2 ملنے چاہیے اس لیے کہ کمزور ہے، اور مرد کو حصہ 1 ملنا چاہیے اس لیے کہ عورت کے مقابلے میں نسبتاً وہ زیادہ طاقتور ہے۔ لیکن میں نے اس مسئلے میں بھی اپنی عقل، اپنی رائے، اپنے اجتہاد اور قیاس کو چھوڑ دیا آپ کے نانا کے دین اور آپ کے نانا کی حدیث کی وجہ سے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور وجد میں آ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ فرمائے ابو حنیفہ لوگوں نے تیرے بارے میں مجھے غلط خبر پہنچائی تھی، تو نے میرے نانا کی شریعت کو بگاڑا نہیں بلکہ میرے نانا کی شریعت کو صحیح صورت میں امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ الزام اس وقت بھی تھا۔ چلیں بات چل پڑی، میں ایک مسئلہ اور بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، مثال بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کچھ لوگ وہ تھے جن کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھی۔ یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مستقل ایک فرقہ اور جماعت کے نام سے متعارف کرایا اور اپنا نام رکھایا اہل حدیث۔ یہ مستقل جماعت اور فرقہ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے نہیں تھا۔ اہل الحدیث کا لفظ آپ کو ملے گا محدثین کے بارے میں، حدیث پر بحث کرنے والوں کے بارے میں، لیکن وہ یہ لوگ نہیں ہیں جو یہ موجودہ ہیں۔ فرقے کے ساتھ، جماعت کے ساتھ سامنے آنا یہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہے۔ جب یہ لوگ دنیا میں آئے ہم ان سے کہتے ہیں بھی دیکھیں اہل حدیث یہ شریعت کی ایک اصطلاح ہے، اہل حدیث علماء کی ایک اصطلاح ہے جس کا مصداق ہر بندہ نہیں ہے۔ اہل حدیث کا مصداق وہ بندہ ہے جس کا اوڑھنا اور بچھونا فن حدیث ہو، جس کا اوڑھنا اور بچھونا حدیث پڑھنا اور پڑھانا ہو، جو حدیث کی سند اور متن سے بھی واقف ہو، جو حدیث کے رجال سے بھی واقف ہو، جرح اور تعدیل کو بھی جانتا ہو۔ اصطلاح شریعت اور علماء کی زبان میں ایسے بندے کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، ہر بندے کو اہل حدیث نہیں کہتے۔ جس طرح اگر ایک بندہ ہو اس کو قرآن کریم کی 2 آیتوں کی تفسیر آ جائے، دنیا کا کوئی بندہ بھی اسے مفسر نہیں کہتا۔ مفسر اور اہل تفسیر یہ ایک خاص اصطلاح ہے جس کا مصداق وہ لوگ ہیں جو فن تفسیر کے ماہر ہوں۔ اہل تاریخ علماء کی خاص اصطلاح ہے مؤرخ، جو 2 تاریخیں یاد کر لے، تاریخ کے 2 واقعات یاد کر لے، اسے مؤرخ نہیں کہتے، اہل تاریخ نہیں کہتے۔ مؤرخ اور اہل تاریخ اسے کہیں گے جو فن تاریخ کا ماہر ہو۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، اگر کوئی بندہ دن کو اپنے کپڑے دھو لے، ہفتے میں 1 مرتبہ کپڑے دھو لے، اسے کوئی بھی دھوبی نہیں کہتا۔ دھوبی اسے کہیں گے جو کپڑے دھونا جس کا فن ہو۔ اگر کوئی بندہ 2 دن روٹی لگا لے، کوئی بندہ بھی اسے باورچی نہیں کہتا۔ باورچی اسے کہیں گے جس کا فن ہو روٹی پکانا۔ اگر کوئی بندہ اپنے کپڑے سی لے، پھٹ جائیں تو ان کو ٹانکے لگا لے، کوئی بندہ بھی اسے درزی نہیں کہتا۔ درزی اسے کہیں گے جس کا فن ہو کپڑے سینا۔ شریعت میں بھی اور عرف میں بھی محض 2-4 چیزیں جاننے سے کسی کو نام نہیں دیا جاتا، بلکہ نام دیا جاتا ہے اس وقت جب بندہ اس فن کا ہو، 2 آیتوں کی تفسیر جانتا ہو۔ مفسر نہیں ہے، مفسر وہ ہے جو فن تفسیر کا ماہر ہو۔ تاریخی واقعات جانتا ہو، مورخ نہیں ہے، مورخ وہ ہوگا جو فن تاریخ کا ماہر ہو۔ اسی طرح آپ عرف لے لیں، اسی طرح اہل حدیث وہ نہیں ہے جس کو رفع یدین کی 2 حدیثیں یاد ہوں، آمین اونچی کہنے کی 2 حدیثیں یاد ہوں، یہ چند احادیث ان کو یاد ہوں، اور یہ بھی وہ جب تک علامہ وحید الزمان کا ترجمہ نہ دیکھے اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ حدیث کیا ہے۔ اب اس بندے کو اہل حدیث نہیں کہیں گے۔
اہل حدیث اس شخص کو کہیں گے جو فن حدیث کا ماہر ہو، ہر بندے کو اہل حدیث نہیں کہیں گے۔ اس پہ وہ لوگ سوال کرتے ہیں، شبہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھیں اگر اس کا مطلب یہی ہے جو آپ نے بیان کیا تو آپ کی دلیل کے مطابق اور آپ کے نظریے کے مطابق اہل و سنت بھی ہر بندے کو نہیں کہنا چاہیے، اہل و سنت بھی ہر بندے کو نہیں کہنا چاہیے۔ جس طرح دو حدیثیں اگر یاد کر لے، حدیث پہ عمل کرے، اہل حدیث نہیں ہے۔ اہل حدیث وہ ہے جو فن حدیث کا ماہر ہو، تو آپ کی دلیل کے مطابق، نظریے کے مطابق اہل و سنت بھی اسے کہنا چاہیے جو سنت کا ماہر ہو۔ محض سنت پر عمل کرنے سے، محض سنت کو اختیار کرنے سے اہل و سنت نہیں کہنا چاہیے۔ آپ کے مدرسے کا طالب علم ہے، وہ بھی کہتے ہیں میں اہل و سنت ہوں، عالم ہے وہ بھی کہتے ہیں میں اہل و سنت ہوں، عام بندہ ہے دکاندار وہ بھی کہتے ہیں میں اہل و سنت ہوں۔ اگر آپ سنت پہ عمل کر کے اہل و سنت ہو سکتے ہیں تو ہم حدیث پہ عمل کر کے اہل حدیث کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم کہتے ہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ عقل اور قیاس یہی کہتا ہے کہ جس طرح محض حدیث پر عمل کرنے سے اہل حدیث نہیں بنتا، محض سنت پر عمل کرنے سے اہل و سنت بھی نہ بنے۔ جس طرح اہل حدیث ہونے کے لیے فن حدیث کا ماہر ہونا شرط ہے، عقل اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اہل و سنت ہونے کے لیے بھی فن سنت کا ماہر ہونا چاہیے۔ لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اس قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث کی وجہ سے۔ قیاس یہی ہے کہ اہل و سنت ہر بندے کو نہیں کہنا چاہیے، اہل و سنت اسے کہنا چاہیے جو فن سنت کا ماہر ہو۔ جس طرح اہل حدیث ہر بندے کو نہیں کہتے، فن حدیث کے ماہر کو کہتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ قرآن کریم پارہ نمبر 4 اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ حضرت ابو سعید خدری غالباً رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ سفید چہرے والے کون ہوں گے اور سیاہ چہرے والے کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یوم تبیض وجوہ ہم اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہ ہم اہل البدع والضلالہ۔ قیامت کے دن جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے یہ اہل سنت والجماعت ہوں گے، تفسیر در منصور میں امام سیوطی نے نقل کیا، اور جن کے سیاہ ہوں گے یہ اہل بدعت ہوں گے۔ عقل اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر بندے کو اہل سنت نہیں کہنا چاہیے، لیکن ہم چونکہ اللہ کے نبی کی حدیث کے پابند ہیں، جب قیاس کے مقابلے میں حدیث آ جائے تو ہم پھر حدیث کو لیتے ہیں، اپنے امام کے قیاس اور عقل کو نہیں لیتے۔ عقل اور قیاس یہی کہتا تھا کہ فن سنت کے ماہر کو اہل سنت کہنا چاہیے، لیکن ہم نے قیاس اور عقل کو چھوڑ دیا اللہ کے نبی کے فرمان اور اللہ کے نبی کی حدیث کی وجہ سے۔ کہتے ہیں جی حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بتائیں ہمارا امام اگر قیاس کے مقابلے میں حدیث ضعیف کو نہیں چھوڑتا تو حدیث صحیح کو چھوڑے گا؟ جو امام اللہ کے نبی کی ضعیف حدیث کو بھی قیاس پر ترجیح دیتا ہے، میں بات نہیں کر رہا ضعیف ہے یا صحیح ہے، میں ساری بات چھوڑ رہا ہوں، میں کہتا ہوں تمہاری بات مان لیں حدیث ضعیف ہے، اگر ضعیف بھی ہو، جو امام اللہ کے نبی کی ضعیف حدیث کے مقابلے میں قیاس کو نہیں چھوڑتا، بتائیں وہ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث کے مقابلے میں اپنی عقل اور قیاس کو کیسے چھوڑے گا؟ اور حیران کن بات یہ ہے جو بندہ یہ کہے کہ صرف صحیح حدیث حجت ہے، صرف صحیح حدیث پر عمل کرنا ہے، وہ تو ہو گیا اہل حدیث جو کہتے ہیں صحیح پر بھی عمل کرو، حسن پر بھی عمل کرو، ضعیف پر بھی عمل کرو، شاذ پر بعض صورتوں میں جو علماء نے شرائط بیان کی ہیں وہ مل جائے اس پر بھی عمل کرو، صحابہ کے آثار پر بھی عمل کرو، مرسل بھی عمل کرو۔ جو صرف صحیح پر عمل کرے وہ تو اہل حدیث ہے، اور جو ساری قسموں پر عمل کرے دنیا کا کوئی بندہ اس کو اہل حدیث ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر تم اس صحیح حدیث پر عمل کرنے سے اہل حدیث بنتے ہو تو پھر ہمارے امام تو آپ سے بڑے اہل حدیث ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدیث کی تمام قسموں پر۔ تو خیر بات دور چلی گئی، میں عرض کر رہا تھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ الزام کیا تھا کہ یہ حدیث کے مقابلے میں اپنی عقل اور قیاس کو ترجیح دیتے ہیں۔ امام شارانی فرماتے ہیں یہ محض الزام ہے، کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شریعت سے منہج استدلال یہ ہے، خود امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میرے سامنے مسئلہ پیش آ جائے میں سب سے پہلے دیکھتا ہوں کتاب اللہ کو، اگر قرآن میں مسئلہ مل جائے میں اجتہاد اور قیاس کو چھوڑ دیتا ہوں، اس کے بعد میں دیکھتا ہوں اللہ کے نبی کی حدیث کو، اگر اس مسئلے میں حدیث مل جائے فعلی الراس والعین، میں سر جھکا کر آنکھیں جھکا کر اللہ کے نبی کی حدیث کو لے لیتا ہوں، میں اجتہاد اور قیاس پھر بھی نہیں کرتا۔
اس کے بعد میں دیکھتا ہوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اقوال کو، اگر کسی صحابی کا قول بھی مل جائے فعل الراس والعین، میں صحابہ کے قول کو بھی لے لیتا ہوں، صحابہ کے قول کے مقابلے میں بھی عقل اور قیاس کو نہیں لیتا۔ لیکن جب صحابہ سے بات آگے آ جائے، تابعین اور مجتہدین کی آ جائے، پھر میں یہ نہیں کہتا فلاں مجتہد نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں ہم رجال و نحن رجال، تم بھی مجتہد دو، میں بھی مجتہد ہوں، تم اپنے دلائل دو، میں اپنے دلائل دیتا ہوں، میرا اجتہاد تم پہ حجت نہیں ہے، تمہارا اجتہاد مجھ پہ حجت نہیں ہے۔ اب بتائیں امام صاحب سب سے پہلے مسئلہ کہاں سے لیتے ہیں؟ اس کے بعد یہ صحابہ جب آ جائیں، امام صاحب فرماتے ہیں میں اجتہاد چھوڑ دیتا ہوں، یہ اسلاف پر اعتماد ہے یا بد اعتمادی ہے؟ یہ اسلاف پر اعتماد ہے۔ ہم رجال و نحن رجال، امام صاحب اوپر والوں کے بارے میں نہیں فرما رہے، اپنے معاصرین کے بارے میں فرما رہے ہیں، تم بھی مجتہد ہو، میں بھی مجتہد ہوں۔ اور اصول فقہ کا اصول اور ضابطہ بھی یہی ہے کہ ایک مجتہد کا اجتہاد دوسرے مجتہد پر حجت نہیں ہوتا۔ امام شافعی کا اپنا اجتہاد، امام ابو حنیفہ کا اپنا اجتہاد، وہ اپنے اجتہاد کے پابند ہیں، ہم اپنے امام کے اجتہاد کے پابند ہیں، ہم اپنا اجتہاد ان پہ مسلط نہیں کرتے، وہ اپنا اجتہاد ہم پہ مسلط نہیں کرتے۔ تو شبہ اس لیے پیدا ہوا، ہم سمجھے کہ ہم رجال و نحن رجال، جیسے ہم کہتے ہیں ویسے امام ابو حنیفہ فرما رہے ہیں، ویسے امام شافعی فرما رہے ہیں، نانا وہ اپنے معاصرین مجتہدین کو فرما رہے ہیں، ہم رجال و نحن رجال، تم بھی مجتہد ہو، میں بھی مجتہد ہوں، تم اپنا اجتہاد کرو، میں اپنا اجتہاد کرتا ہوں، تم اپنے دلائل لو، میں اپنے دلائل لاتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ اجتہاد کس کا ٹھیک ہے، کس کا مضبوط ہے، دلائل کس کے ہیں۔ میں آسان لفظوں میں کہتا ہوں، آج کے دور میں جو کل میں نے کہا تھا ہم رجال و نحن رجال، یہ گمراہی کا دروازہ ہے، اس سے گمراہی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ اس وقت جب یہ قول کہنے والا اہل بھی نہ ہو اور اختلاف ان سے کرے جو اہل ہیں۔ نمبر دو، یہ قول کہنے والا ان کے بارے میں قول کہے مخالفت کی وجہ سے، ضد اور عناد کی وجہ سے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام شافعی ہوں یا دیگر علماء جو فرمائے ہم رجال و نحن رجال، وہ اہل بھی تھے، چھوٹا اہل بڑے اہل سے اختلاف کرے اس کو حق حاصل ہے، چھوٹا صحابی بڑے صحابی سے اختلاف کرے اس کو حق حاصل ہے، چھوٹا نمازی بڑے نمازی سے اختلاف کرے اس کو حق حاصل ہے۔ غیر صحابی جتنا بھی بڑا ہو کبھی صحابی سے اختلاف نہیں کر سکتا، غیر نمازی جتنا بھی بڑا ہو کبھی نمازی سے اختلاف نہیں کر سکتا، چھوٹا مجتہد بڑے مجتہد سے اختلاف کر سکتا ہے، غیر مجتہد جتنا بھی بڑا ہو کبھی مجتہد سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ امام صاحب نے ہم رجال و نحن رجال یہ مخالفت میں نہیں اختلاف میں فرمایا ہے، اور آج کے دور میں جو بندہ یہ کہتا ہے وہ مخالفت میں کہتا ہے، اختلاف میں نہیں کہتا۔ مخالفت اور اختلاف میں فرق کیا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے دلائل کے ساتھ، اختلاف ہوتا ہے ادب اور احترام کے ساتھ، اختلاف ہوتا ہے دلیل کی وجہ سے، اور بسا اوقات بندہ ادب کی وجہ سے بھی اپنی دلیل چھوڑ دیتا ہے، اسے اختلاف کہتے ہیں۔ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے ہم رجال و نحن رجال بھی فرما رہے ہیں، اس کا مطلب اگر بد اعتمادی ہے، امام شافعی کے بارے میں منقول ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں میں مسائل نکالتا ہوں، شریعت کے مسائل اخذ کرتا ہوں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں لیکن مسئلہ نہیں ملتا، میں سفر کرتا ہوں، امام ابو حنیفہ کی قبر پہ جا کے کہتا ہوں اللہ اس قبر والے کی برکت سے میرا مسئلہ حل کر دے۔ فرماتے ہیں میں جب بھی گیا امام صاحب کی قبر پہ جا کے دعا مانگی، اللہ نے ابو حنیفہ کی قبر کی برکت سے ہمیشہ میرے مسئلے کو حل کر دیا۔ یہ امام ابو شافعی گئے ہیں، انہوں نے صبح کی نماز پڑھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ سنت ہے، لیکن امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کی قبر کے قریب مسجد میں فجر کی نماز پڑھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قنوت نازلہ نہیں پڑھی۔ کسی نے کہا حضرت آپ کا مذہب تو قنوت نازلہ کی سنیت کا ہے، آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا تمہیں نہیں پتہ، اس قبر والے کا مذہب عدم سنت کا ہے، یہ اس کو سنت نہیں سمجھتا اور دلائل کی بنیاد پہ نہیں سمجھتا، میں نے اس کے ادب، اس کے احترام اور اس کی حیا کی وجہ سے آج اپنے مذہب اور دلیل کو چھوڑ دیا۔ اسے کہتے ہیں ہم رجال و نحن رجال۔ امام شافعی نے اگر فرمایا ہے تو انہوں نے اعتماد بھی یوں کیا ہے، اور آج کے دور میں جو یہ کہ ہم رجال و نحن رجال، وہ کبھی اکابر کی کتابیں پھینکتے ہیں، کبھی اکابر کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی اکابر کو کافر اور مشرک کہتے ہیں،
اگر یہ ہو جیسا آج چلتا ہے تو گمراہی کے دروازے کھلتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے ہم رجال و نحن رجال فرمایا تو وہ اختلاف کی حد میں تھا، وہ مخالفت کی حد میں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ تقلید کی اہمیت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اس پہ بعض حضرات نے شبہ پیش کیا، تو قدر تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں اس کا جواب عرض کر دیا۔ تیسری چیز تقلید کے بارے میں، تیسری چیز تقلید کی تعریف اور تقلید کا معنی۔ تقلید کی تعریف اور تقلید کا معنی۔ ایک تقلید کا مطلب اور مفہوم تھا جو کل میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ تقلید کا مطلب اور مفہوم ہے شریعت پر عمل کرنے کے لیے اسلاف پر اعتماد کرنا۔ یہ ہے تقلید کا مطلب اور مفہوم۔ اگر معنی کی بات کی جائے اور تعریف کی بات کی جائے، آپ ادھر دیکھیں گے، فعلیں ابھی چھوڑ دیں، باقی فعلیں جو بعد میں آپ کے پاس لکھی ہوئی ہیں وہ آپ فعل میں دیکھتے جائیں گے اور خود آپ مطالعہ کر لیں گے۔ جب ہم نے یہ فعلوں والا کام شروع کیا تھا تو بڑے بڑے حضرات تھے، بڑے بڑے، صرف پاکستان کے نہیں بیرون کے بھی تھے، پہلے لکھتے تھے سبق، تو ساجی نے فرمایا کہ لکھنا چھوڑیں، فعلیں تیار کریں، ان کو فعلیں دیں۔ یہ تو کہیں گے کہ مہنگی ہیں لیکن فائدہ ان کا ہوگا، لکھنے سے یہ بچ جائیں گے۔ تو بڑے بڑے حضرات تھے بیرون کے بھی، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، آپ فعلیں نہ چھاپیں۔ ساجی نے فرمایا وجہ، انہوں نے کہا اس کے دو نقصان ہوں گے۔ نمبر ایک، اگر آپ نے فعلیں دے دی تو آپ کے پاس پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ ہر بندہ کہے کہ فعل چھپی ہوئی ہے، میں مسئلہ تقلید دیکھوں گا، مجھے سمجھ آ جائے گی، میں تو عالم ہوں، میں تو بڑی بڑی کتابیں حل کر سکتا ہوں، تو یہ کون سی اردو والی فعل حل نہیں کر سکتا، آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا۔ نمبر دو، اگر یہ فعل فریق مخالف کے پاس چلی گئی اور آپ کو مناظرے کی ضرورت پیش آ گئی، آپ نے تو سارا مواد پہلے ان کو دے دیا، اس کو تو پتہ ہے بھی ان کے دلائل کیا ہیں، ہمارے دلائل کے جوابات کیا ہیں، وہ تو تیاری کے ساتھ آئے گا۔ تو ساجی نے فرمایا، غالباً حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں نفۃ العرب میں بھی ہے، حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں کہ ان کی ایک تلوار بڑی مشہور تھی، ان کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں، تلوار بڑی مشہور تھی، تو کسی نے ان سے کہا کہ امیر المومنین یہ تلوار مجھے دے دیں، انہوں نے تلوار دے دی۔ جب تلوار گئی تو انہوں نے اس تلوار کا وہ کام نہیں دیکھا جو سنا تھا، تو انہیں حضرت عمر بن خطاب کو خط لکھا، حضرت جو سنا تھا وہ تو نہیں ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میاں میں نے تمہیں تلوار دی ہے، چلانے والا ہاتھ نہیں دیا، یہ تلوار تو دی ہے، اس کو چلانے والا ہاتھ نہیں دیا۔ فرمایا کہ ہم نے ان کو فعل تو دی ہے لیکن سمجھانے والی زبان نہیں دی، سمجھے گا وہی جو ہمارے سامنے بیٹھے گا، فعل پڑھ کے وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی جو بندہ سامنے صاحب فعل سے جب تک بندہ بات کو نہ سمجھے۔ اور دوسری بات، ہماری مسئلہ تقلید پہ فعل ہے 15 صفحوں کی، اور الکلام المفید حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی امام اہل سنت کی کتاب ہے تقریباً 400 صفحات کی، تو اگر ہم فعل نہ دیں تاکہ ان کے پاس نہ جائے، ان کے پاس تو کتاب بھی جا چکی ہے، امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل بھی دیے ہیں، شبہات کے جوابات بھی دیے ہیں، اگر کتاب چلی جائے تو نقصان نہیں ہوتا، فعل چلی جائے گی تو نقصان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اگر وہ تیاری کریں گے تو اس عرصے میں ہمارے سامنے سے بھی کتے روٹی نہیں اٹھائیں گے، ہم بھی روٹی کھاتے ہیں، اگر وہ تیاری کر کے آئیں گے تو تیاری کرنا ہم بھی جانتے ہیں۔ بات سمجھیے؟ تو یہ تو آپ سارا کچھ دیکھ لیں گے، سارا کچھ آپ کے سامنے موجود ہے۔ تقلید کی تعریف سمجھیں، تقلید کا ایک ہے لغوی معنی اور ایک ہے اصطلاحی معنی، ایک ہے تقلید کی لغوی تعریف اور ایک ہے تقلید کی اصطلاحی تعریف۔ لغوی اور اصطلاحی کا مطلب کیا ہے، بات اچھی طرح سمجھنا۔ تقلید کا لغوی معنی، تقلید کے اصطلاحی معنی، اس کو میں بعد میں رکھتا ہوں، پہلے میں ایک اصول آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس پہ میں 2-3 مسئلے رکھتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے اچھی طرح بات آ جائے۔ لغوی اور اصطلاحی کا مطلب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ ہے لفظ کا لغوی معنی اور یہ ہے لفظ کا اصطلاحی معنی، یہ ہے لغوی معنی اور یہ ہے شرعی معنی۔ لغوی اور شرعی کا مطلب کیا ہے؟ لفظ کا وہ معنی جو اہل زبان کریں اسے لغوی معنی کہتے ہیں، لفظ کا وہ معنی جو کون کریں؟ اہل زبان۔ اور لفظ کا وہ معنی جو اہل زبان، اہل علاقہ، اہل فن یا اہل عرف متعین کر دیں اسے کہتے ہیں شرعی اور اصطلاحی معنی۔ لفظ کا ایک معنی وہ ہے جو اہل زبان کرتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ لغوی۔ اور لفظ کا ایک معنی وہ ہے جو اہل زبان، اہل فن، اہل علاقہ اور اہل عرف متعین کرتے ہیں۔ یہ جو متعین کرنا ہے نا، اسی متعین کرنے کا نام ہے اصطلاحی۔ اور یہ میرے سامنے ہے گلاس، گلاس یہ اردو زبان کا لفظ ہے، اردو والے اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ اسے کہیں گے لغت۔
عرف والوں نے اس کا معنی کون سا متعین کیا؟ اردو والوں نے اس کا معنی کون سا متعین کیا؟ فن والوں نے اس کا معنی کون سا متعین کیا؟ علاقے والوں نے اس کا معنی کون سا متعین کیا؟ اس متعین کرنے کا نام کیا ہے؟ ایک لفظ ہے عربی زبان کا، اہل عرب اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ یہ ہے لغوی۔ وہ لفظ ہے تفسیر کا، مفسرین اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ یہ ہے اصطلاحی۔ وہ لفظ استعمال ہوتے شام میں، شام والے اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ یہ ہے اصطلاحی۔ عرب کا عرف اور عرب کا ماحول اس کا معنی کیا کرتا ہے؟ یہ ہے اصطلاحی۔ اہل عرب اس کا معنی کون سا متعین کرتے ہیں؟ یہ ہے۔ تو لفظ کا وہ معنی جو اہل زبان کریں اسے کہتے ہیں لغوی، اور لفظ کا وہ معنی جو اہل زبان، اہل فن، اہل علاقہ یا اہل عرف متعین کر دیں، اس متعین کرنے کا نام کیا ہے؟ میں مثال دیتا ہوں۔ عربی زبان کا ایک لفظ ہے نبی، نبی اس کا معنی اہل عرب کرتے ہیں خبر دینے والا، نباؤن سے خبر دینے والا، یہ ہے اس کا کیا؟ لغوی معنی۔ لیکن جب یہ لفظ آیا علم الکلام، علم العقائد میں، متکلمین نے اس کا معنی کیا کیا ہے کہ نبی اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس وحی آتی ہو، اللہ کا پیغام آتا ہو، اللہ کی طرف سے شریعت موجود ہو، اس کے ہاتھ سے معجزات کا صدور ہو۔ جب متکلمین نے نبی کا معنی متعین کر دیا، اس متعین کرنے کا نام کیا ہے؟ اصطلاح۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن، قرآن کا لغوی معنی عربی زبان کا لفظ ہے، عرب والے اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ بعض کہتے ہیں مقروبون سے ہے، بعض کہتے ہیں مقرونن سے ہے۔ مقروبون سے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے پڑھی ہوئی کتاب، تو لغت میں قرآن کا معنی ہے جس کی تلاوت کی جائے۔ اور جب یہ لفظ استعمال ہو اصول فقہ میں، یہ لفظ استعمال ہو اہل عرب کی اصطلاح میں، عرف اور علاقوں میں، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ قرآن کہتے ہیں اس کتاب کو المنزل علی الرسول، جو اللہ کے نبی پر اتاری گئی، المکتوب فی المصاحف صحیفے کے اندر لکھی گئی، المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ متواتر کے ساتھ بغیر کسی شبہ کے اللہ کے نبی سے منقول ہو کر امت کے ساتھ پہنچے۔ تو قرآن کا معنی پڑھی ہوئی کتاب یہ ہے لغوی، اور قرآن وہ جس کے اندر تین باتیں ہوں، یہ چونکہ اہل فن نے، اہل عرف نے، اہل عرب نے متعین کر دیا ہے، اس متعین کرنے کا نام کیا ہے؟ اصطلاح اور شریعت ہے۔ عربی زبان کا ایک لفظ ہے حدیث، حدیث کا لغوی معنی الکلام، قلیلہ کان او کثیر، تھوڑی بات ہو یا زیادہ بات ہو، عربی زبان میں اسے کیا کہہ دیتے ہیں؟ حدیث کہہ دیتے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہ ہے حدیث کا لغوی معنی۔ حدیث کا اصطلاحی اور شرعی معنی بقول حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے ما یضاف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حدیث ہے۔ اللہ کے نبی کا قول، اللہ کے نبی کا فعل، اللہ کے نبی کی تقریر، اللہ کے نبی کی صفات، جس چیز میں مذکور ہوں اس کا نام کیا ہے؟ اور بقول شارح مشکات علامہ طیبی رحمہ اللہ کے کہ حدیث نام ہے ما یضاف الی النبی او الصحابی او التابعی، جس میں اللہ کے نبی کے قول فعل اور تقریر کا تذکرہ ہو، صحابی کے قول فعل اور تقریر کا تذکرہ ہو، تابعی کے قول فعل اور تقریر کا تذکرہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ تو حدیث کا معنی بات یہ ہے لغوی، کیونکہ اہل عرب نے کیا، اور حدیث کا معنی اللہ کے نبی کے قول فعل یا تقریر یا صحابہ اور تابعین کو بھی شامل کر دیں علامہ طیبی کی تعریف کے مطابق۔ تو ان اہل فن نے، محدثین نے چونکہ حدیث کا معنی متعین کر دیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث کا اصطلاحی اور شرعی معنی۔ عربی زبان کا ایک لفظ ہے صلاۃ، صلاۃ کا لغوی معنی ہے اپنے جسم کے بعض حصوں کو حرکت دینا، یہ لغوی معنی ہے۔ اصطلاح شریعت میں فقہا نے اس کا معنی متعین کر دیا کہ صلاۃ کہتے ہیں مخصوص وقت میں مخصوص رکعات کو مخصوص طریقے پر ادا کرنا، اسے صلاۃ کہتے ہیں۔ تو یہ کون سا معنی ہوگا؟ اصطلاحی۔ عربی زبان کا ایک لفظ ہے حج، حج کا لغوی معنی القصد، ارادہ کرنا، لیکن فقہا نے اس کا معنی متعین کر دیا کہ حج کہتے ہیں مخصوص ارکان کو مخصوص اوقات میں مخصوص طریقے پر ادا کرنا، اسے حج کہتے ہیں۔ یہ حج کا کیا ہے؟ اصطلاحی معنی۔ عربی زبان کا ایک لفظ ہے صوم، صوم کا لغت معلوم ہے، اہل زبان نے معنی کیا الامساک، رکنا، لغت میں امساک رکنے کو صوم کہتے ہیں اور رکنے والے کو صائم کہتے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں صوم نام ہے مخصوص وقت میں صبح صادق، مخصوص مہینے میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام کیا ہے؟ صوم ہے۔ تو شریعت والوں نے کیا کر دیا ہے؟
تو لغوی اور اصطلاحی کا مطلب سمجھ آیا؟ لفظ کا وہ معنی جو کون کریں؟ اہل زبان، اسے کہتے ہیں لغوی، اور لفظ کا وہ معنی جو اہل زبان متعین کر دے، لفظ کا وہ معنی جو اہل فن متعین کر دیں، لفظ کا وہ معنی جو اہل علاقہ متعین کر دیں، اور لفظ کا وہ معنی جو اہل عرف متعین کر دیں، اسے کہتے ہیں اصطلاحی اور شرعی معنی۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اگلی بات سمجھیں۔ ایک لفظ کا لغوی معنی ہے، ایک لفظ کا اصطلاحی معنی ہے۔ جب علاقہ کسی معنی کو متعین کر دے، جب عرف کسی معنی کو متعین کر دے، جب زبان کسی معنی کو متعین کر دے، یا جب اہل فن کسی معنی کو متعین کر دیں، تو یاد رکھنا دلیل میں شرع اور اصطلاح کو پیش کرتے ہیں، دلیل میں پھر لغت کو پیش نہیں کرتے۔ ایک لفظ کا لغوی معنی تھا، فن والوں نے اس کا معنی کیا کر دیا؟ متعین کر دیا۔ اب جب دلیل میں پیش کریں گے تو لغت کو یا اصطلاح کو؟ مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے بھئی آپ حدیث کا انکار کرتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، اس سے پوچھو کیوں؟ کہتے لغت والوں نے نہیں لکھا، حدیث نام ہے الکلام، قلیلہ کانہ کثیر، حدیث بات کا نام ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ، میں بات کرتا ہوں آپ میری بات نہیں مانتے، آپ تو منکر حدیث ہے۔ بات تو اس کی ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جی لغت کے اعتبار سے ٹھیک ہے، ہم کہیں گے یہ لغوی معنی ہے۔ جب محدثین نے اس کا معنی متعین کر دیا، اب تیری بات کے منکر کو منکر حدیث نہیں کہیں گے، اب اصطلاح کو پیش کریں گے، اب لغت کو پیش۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، ایک مرزائی کی حضرت امیر شریعت کے ساتھ گفتگو ہوگی، راستے میں تھے، اس نے کہا آپ مرزا غلام قادیانی کو کیوں نہیں مانتے؟ حضرت نے فرمایا وہ کذاب تھا، جھوٹا تھا۔ اس نے کہا جی ان کی نبوت کا تذکرہ تو قرآن میں ہے۔ حضرت امیر شریعت نے پوچھا بھی قرآن میں کہاں پہ؟ تو مرزائی کہنے لگا قرآن میں ہے، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں ایک رسول کی خوشخبری دے کے جا رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ امیر شریعت نے فرمایا کہ جس کو تم نے نبی مانا ہے وہ احمد نہیں غلام احمد تھا۔ اس نے کہا غلام ہٹا دو، احمد ہی بچتا ہے، غلام تو ویسے ہے۔ حضرت امیر شریعت نے فرمایا کہ مرزا نبی بن ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا قرآن نے کہا، اس نے کہا میں نے نبی بنانا ہے، قرآن نے تھوڑی بنانا ہے۔ اس نے کہا جی آپ کیسے نبی بنائیں گے؟ نبی تو اللہ بناتے ہیں۔ فرمایا کہ میں اللہ ہوں۔ اس نے کہا نہیں آپ اللہ نہیں، آپ عطا اللہ ہیں۔ فرمایا عطا کو ہٹا دو، اللہ ہی بچتا ہے، عطا کو سائڈ پہ کرو، اللہ ہی بچتا ہے۔ سمجھے؟ تو جب شریعت متعین کر دے، امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب ذوق تھا۔ کسی نے پوچھا شاہ جی یہ جو مرغا ہوتا ہے ککڑ، یہ سنی ہے یا شیعہ ہے؟ یہ سنی ہے یا شیعہ ہے؟ ہم جس چیز کے اندر مرغے کو بند کرتے ہیں اسے کہتے ہیں ٹوکرا، جس کے اندر بند کرتے ہیں۔ تو امیر شریعت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب ٹوکرے کے اندر ہو تو سنی ہوتا ہے، ٹوکرا ہٹا دو تو شیعہ بن جاتا ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ ٹوکرے کے اندر ہوگا تو ہر کسی پہ نہیں چڑھے گا، ٹوکرا ہٹا دو گے تو ہر کسی پہ چڑھے گا۔ فرمایا ٹوکرے کے اندر ہو تو سنی ہے، ٹوکرا ہٹا دو تو شیعہ بن جاتا ہے۔ تو خیر میں بات سمجھا رہا تھا، یہ اصول ذہن میں رکھنا کہ ایک لفظ کا لغوی معنی، ایک اصطلاحی معنی۔ جب اصطلاحی معنی متعین ہو جائے تو دلیل میں کس کو پیش کریں گے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ حدیث کے منکر ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ قرآن کے منکر ہیں۔ کیوں؟ قرآن کا لغوی معنی ہے مقروون، پڑھی ہوئی کتاب۔ آپ فضائل اعمال کو نہیں مانتے، وہ کتاب تو پڑھی جاتی ہے۔ کہتے ہیں نہیں، اصطلاح شریعت میں قرآن فضائل اعمال کو نہیں کہتے۔ المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، اسے قرآن کہتے ہیں۔ ہم کہیں گے اگر اسے قرآن کہتے ہیں تو یہ بھی تو دیکھو حدیث کسے کہتے ہیں۔ جب شریعت کسی معنی کو متعین کر دے تو دلیل میں لغت کو پیش نہیں کریں گے، دلیل میں اصطلاح کو پیش کریں گے۔ یہ لوگ جنہوں نے تقلید کا انکار کیا، ان کی سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ انہوں نے تقلید کے لغوی معنی کو لے کر اعتراض کیا بھی تقلید نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ معنی ٹھیک نہیں۔ ہم کہتے ہیں قبلہ یہ تو بتاؤ کہ معنی لغوی ٹھیک نہیں ہے، اصطلاحی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر جب فن والے معنی متعین کر دیں تو دلیل میں لغت کو پیش نہیں کرتے، دلیل میں کس کو پیش کرتے ہیں؟ اصطلاح کو پیش کرتے ہیں۔ ایک شخص تھا، اس کی کسی کے ساتھ گفتگو ہو گئی، وہ بندہ وہ تھا جو اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں کہتا تھا۔ المسلمین ہوا سماکم المسلمین، اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں کہتا تھا۔ تو آگے سے جو بندہ تھا اس کا نام تھا نعیم، تو اس نے کہا میری بات مانو، قیامت کے دن اللہ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں گے، میری بات مانو۔ اس نے کہا آپ کی بات کیوں مانیں گے، اللہ آپ کے بارے میں کیوں پوچھیں گے؟
اس نے کہا قرآن میں نہیں ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن آپ سے نعیم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس نے کہا نا نعیم کا مطلب یہ نہیں ہے، اور میں یہ مطلب نہیں ہے تو ہوا سماکم المسلمین، مسلمین کا مطلب بھی تو نہیں ہے، اگر نعیم سے مراد میں نہیں ہوں تو مسلمین سے بھی مراد تو نہیں ہے۔ تو جب لغت میں ایک معنی ہو اور اصطلاح کسی معنی کو متعین کر دے تو دلیل میں متعین معنی اور اصطلاح کو پیش کرتے ہیں، دلیل میں کبھی لغت کو پیش نہیں کرتے۔ دوسری بات سمجھیں، ایک ہی لفظ ہوتا ہے، ایک ہی لفظ، وہ ایک فن میں استعمال ہو تو معنی اور ہوتا ہے، وہی لفظ دوسرے فن میں استعمال ہو تو معنی اور ہوتا ہے۔ ایک ہی لفظ ہوتا ہے، ایک زبان میں استعمال ہو تو معنی اور ہوتا ہے، دوسری زبان میں استعمال ہو تو معنی اور ہوتا ہے۔ ایک ہی لفظ ہوتا ہے، ایک ہی علاقے میں استعمال ہو تو معنی اور ہے، وہی لفظ دوسرے علاقے میں استعمال ہو تو معنی اور ہوتا ہے۔ لفظ ایک ہوتا ہے، ایک عرف والے استعمال کریں تو معنی الگ ہوتا ہے، وہی لفظ دوسرے عرف میں استعمال ہو تو معنی الگ ہوتا ہے۔ جس طرح اصطلاحی معنی متعین ہو جائے لغوی معنی کو پیش کرنا ٹھیک نہیں ہے، اسی طرح ایک فن کا معنی دوسرے فن میں پیش کرنا ٹھیک نہیں ہے، ایک زبان کا معنی دوسری زبان میں پیش کرنا ٹھیک نہیں ہے، ایک علاقے کا معنی دوسرے علاقے میں پیش کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور ایک عرف کا معنی دوسرے عرف کے مقابلے میں بھی پیش کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جس فن کا لفظ ہوگا اسی فن میں استعمال ہوگا، ایک علاقے کا لفظ ہوگا اسی علاقے میں استعمال ہوگا۔ ایک فن کا لفظ لے کر دوسرے فن پہ فتوے لگانا یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہم دیکھیں گے یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے کس فن میں استعمال ہوا، جس فن کا ہوگا حکم بھی اسی کا ہوگا، ایک فن کا لفظ لے کر دوسرے فن کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے کلمہ، کلمہ اگر یہ لفظ فن تجوید، فن قرات اور حفظ میں استعمال ہو تو اس کا معنی الگ ہے، اور یہی لفظ کلمہ اگر فن نحو میں پیش ہو تو اس کا معنی الگ ہے۔ فن حفظ، فن تجوید، فن قرات میں کلمہ کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور نحو میں، نحو کے فن میں کلمہ کا معنی کیا ہے؟ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردن مفردن مفردن، اسے کلمہ کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ کلمہ حفظ میں استعمال ہو تو معنی الگ ہے، اور یہی لفظ جب نحو میں استعمال ہوگا تو معنی الگ ہوگا۔ نحو والے گالی کو بھی کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں، اور حفظ والے درود پاک کو بھی کلمہ کہنے کے لیے تیار۔ اب آپ نحو والا کلمہ لے کر حفظ کے خلاف پیش کریں گے بھی دیکھو تم تو اسے بھی کلمہ نہیں مانتے حالانکہ یہ کلمہ ہے، آپ حفظ والا کلمہ لے کر نحو کے خلاف پیش کرو گے بھی آپ تو گالی کو بھی کلمہ کہتے ہیں۔ ہم کہیں گے کلمہ اگر نحوی استعمال کرے تو معنی الگ ہوگا، اگر یہی کلمہ حفظ والا بچہ استعمال کرے تو معنی الگ ہوگا۔ حفظ والا کلمہ نحو کے خلاف پیش نہیں کر سکتے، اور نحو والا کلمہ حفظ کے خلاف پیش نہیں کر سکتے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے علم الکلام، علم العقائد میں مشکل کشا، علم الکلام میں لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ علم الکلام کی اصطلاح ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ما فوق الاسباب مدد کرنا۔ ما فوق الاسباب مدد کرنے کا نام کیا ہے؟ مشکل کشا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں علم الکلام، علم العقائد میں مشکل کشا صرف کون ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ما فوق الاسباب اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے ہم اللہ کو مشکل کشا کہتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو عقیدہ بنا کر اوروں کو بھی مشکل کشا کہتے ہیں۔ جب مشکل کشا کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تم نے اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے ایسی مدد مانگی جو خاص تھی کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ دوسرے لوگ اٹھتے ہیں اگر کہتے ہیں مشکل کشا کہنے سے یہ مشرک ہیں، مشکل کشا کہنے کی وجہ سے تم بھی مشرک ہو۔ کیوں؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور تمہارے صوفیہ ان کے جو سلسلے ہیں وہ جو دعائیں مانگتے ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے اللہ ہماری مشکل حل کر دے علی مشکل کشا کے واسطے۔ انہوں نے علی کو مشکل کشا کہا تو مشرک ہو گئے، علی کو مشکل کشا تو تم نے بھی کہا تو تم مشرک کیوں نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ بتاؤ حاجی صاحب متکلم تھے یا صوفی؟ جی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ صوفی تھے یا متکلم تھے؟ صوفی تھے۔ انہوں نے جس کتاب میں یہ شعر نقل کیے ہیں وہ تصوف کی کتاب ہے یا عقیدے کی؟ جب تصوف کی ہے تو صوفیاء سے پوچھیں نا بھی مشکل کشا تم کسے کہتے ہو؟ جب لفظ ہے تصوف میں، فن بدل گیا، فن علم الکلام میں استعمال ہوگا تو معنی اور ہوگا، یہی لفظ جب فن تصوف میں آئے گا تو معنی بدل جائے گا۔
فن تصوف میں مشکل کشا کہتے ہیں اس بندے کو جو مشکل سے مشکل مسئلے کو بھی حل کر دے. یہ ما تحت الاسباب ہوتا ہے, ما فوق الاسباب نہیں ہوتا. فن تصوف میں کوئی مشکل کشا کہے تب بھی مومن ہوگا, تب بھی موحد ہوگا, لیکن علم الکلام میں اگر کوئی مشکل کشا کہے تو وہ موحد اور مومن بالکل نہیں ہوگا. تمہیں دھوکہ اس لیے لگا, لفظ تھا علم الکلام کا, تم نے پیش کیا ہے تصوف میں جا کر. جب صوفیہ وہ لفظ استعمال کریں گے تو اصطلاحات تصوف کی چلیں گے, جب علم الکلام والے استعمال کریں گے تو اصطلاحات علم الکلام والی چلیں گی, اس لیے کہ ایک فن کی اصطلاح دوسرے فن والوں کے خلاف حجت نہیں ہوتی. بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے, ایک علاقے میں معنی کچھ ہے, دوسرے علاقے میں کچھ ہے. ایک علاقے والے معنی اور کرتے ہیں, دوسرے علاقے والے معنی اس کا بالکل الگ کرتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں سرگودا اور پنجاب میں اگر ہم کسی کو کہیں بھی سادہ پانی دو, یہ لفظ ہے. ہمارے علاقے میں سادہ پانی کا مطلب یہ ہے کہ میٹھا نہ ہو, شربت نہ ہو. آپ کراچی میں جائیں, ہم بھی 5 دن گزار کے آئے ہیں, اگر ان سے کہا جائے بھی سادہ پانی دو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈا نہ ہو. لفظ ایک ہے, علاقہ کراچی کا ہو تو سادہ پانی کا معنی ٹھنڈا نہ ہو, اور اگر یہی لفظ ہمارے سرگودے میں استعمال ہو سادہ پانی تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میٹھا نہ ہو. اب علاقہ بدلنے سے معنی کیا ہو گیا؟ ذوالحجہ کے مہینے میں ہمارے یہاں پہ ہیں مولانا مصطفیٰ خلیل صاحب, ہمارے شاگرد بھی ہیں, بہت اچھے ساتھی ہیں, ڈیرہ اسماعیل خان کے. انہوں نے پروگرام رکھا مسائل قربانی سیمینار کے نام سے, اس میں میرا بھی بیان تھا. تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ آپ بیان کریں ملت ابراہیمی پہ, چونکہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے, ملت ابراہیمی پہ. تو میں نے پون گھنٹہ بیان کیا کہ پہلے دور میں ابراہیمی کون تھا اور آج کے دور میں ابراہیمی کون ہے. پہلے بھی ہر بندہ کہتا تھا ہم ابراہیمی, آج بھی ہر بندہ کہتے ہیں ہم ابراہیمی. علامات کیا ہیں, اس وقت ابراہیمی کون تھا, آج ابراہیمی کون ہے. میں بیان کر کے واپس آ گیا, مجھے انہوں نے فون کیا, کہتے سر جی ایک بات کروں, ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں نے کہا جی فرمائیں. جس طرح صحیح فرماتے ہیں بھی ناراض ہونے والی ہوگی تو ہو جائیں گے, نہیں ہوگی تو نہیں ہوگے. کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں. میں نے کہا جی بتائیں. مجھے کہتے ہیں آپ ڈنگر کسے کہتے ہیں؟ ڈنگر. میں نے کہا یہ جو جانور ہوتے ہیں اسے. کافر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جو مسلمان نہ ہو. کہتے ہیں کہ جب آپ بیان کر کے چلے گئے نا تو ہمارے علاقے والے کہہ رہے تھے ڈنگر مولوی نے کافر بیان کیا ہے. ڈنگر مولوی نے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں ڈنگر کہتے ہیں اس بندے کو جس کا جسم کمزور ہو لیکن بندہ کام کا ہو, اور کافر کا مطلب ہوتا ہے زبردست. سمجھے؟ اب دیکھیں ڈنگر اگر یہاں استعمال ہو تو مانا, اب میں ناراض ہونا شروع ہو جاؤں, ناراض ہونا شروع ہو جاؤں تم نے یہ کیا کیا ہے. کیوں؟ علاقے والوں نے جب معنی متعین کر دیا تو وہ معنی یہاں پہ نہیں چلے گا, یہ معنی وہاں پہ نہیں چلے گا. جب علاقہ ایک معنی کو متعین کر دیتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ علاقے والے اس کا معنی کیا کرتے ہیں. اسی طرح اس پہ بے شمار مثالیں ہیں, اگر میں چاہوں تو اسی پہ چلتا رہوں. فن والے معنی کیسے متعین کرتے ہیں, علاقے والے کیسے کرتے ہیں, عرف والے. میں ایک ایک دو مثالیں دے رہا ہوں صرف بات کو سمجھانے کے لیے. اگر عرف کسی معنی کو متعین کر دے, عرف کسی معنی کو متعین کر دے, تب بھی ایک علاقے کا عرف اسی علاقے میں چلے گا, دلیل میں عرف کو پیش کیا جائے گا, لغت میں پیش کو نہیں کیا جائے گا. ہماری اردو زبان کا ایک محاورہ ہے لمبے ہاتھ. اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ بھئی اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں, باقیوں کا اگر آدھے فٹ کا ہے تو اس کا 1.5 فٹ کا ہے. یہ ہے اس کا لغوی معنی. لیکن عرف والوں نے اس کا معنی متعین کر دیا کہ اس کے تعلقات بہت اوپر ہیں, اسے نہ چھیڑنا, اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہاتھ لمبے ہیں. معنی کیا ہے؟ اب عرف والوں نے معنی متعین کر دیا. کسی کے بارے میں آپ کو کہا جائے کہ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں, آپ جا کر دیکھیں کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہو خام خواہ, جیسے میرے ہیں ویسے اس کے تھے. ہم کہیں گے یہ عرف ہے. جب عرف متعین کر دے تو دلیل میں لغت کو نہیں, دلیل میں عرف کو پیش کرتے ہیں. یہی لمبے ہاتھ جسے اطول یدن کہتے ہیں, جب اہل عرب استعمال کریں تو معنی بدل جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں اپنے آخری دنوں میں ازواج مطہرات سے فرمایا اسرعکن بی لحاقا اطولکن یدن, میں دنیا سے جا رہا ہوں, میرے جانے کے بعد تم میں سے سب سے پہلے اس کا انتقال ہوگا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے, ازواج مطہرات بیٹھی اور اپنے ہاتھ ایک دوسرے سے ناپنے شروع کر دیے. ہاتھ لمبے کسی اور کے تھے اور انتقال غالباً وہ سیدہ زینب کا سب سے پہلے. اب ازواج مطہرات پریشان بھی, حضور نے تو فرمایا تھا لمبے ہاتھ والی, حضور کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے کیسے فرمایا, انتقال زینب کا پہلے کیسے ہوا؟ تو غالباً ام المومنین امی عائشہ نے فرمایا کہ یہ عرف کی بات حضور نے فرمائی ہے, لغت کی بات نہیں کی. اہل عرب کی عرف یہ ہے
کہ جو بندہ بہت سخاوت کرتا ہو، کہتے ہیں اس بندے کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ اور ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والی سیدہ زینب تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب لمبے ہاتھ وہاں استعمال ہو تو مانا، اور ہمارے علاقے میں استعمال ہو تو مانا۔ ہمارے ہاں ایک اصطلاح چلتی ہے، ایک لفظ چلتا ہے، یار فلاں چیز آسمان پہ چلی گئی ہے، ٹماٹر کی قیمت آسمان پہ چلی گئی، فلاں چیز آسمان، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اوپر جانا پڑے گا، یہ لفظ ہے، اس کا لغوی معنی اوپر جانا۔ عرف والوں نے معنی کیا متعین کیا ہے؟ بھی ہر بندہ اس کو خرید نہیں سکتا، ہر بندے کی وہاں تک دسترس نہیں ہے، یہ عرف نے معنی کیا کر دیا ہے؟ اہل عرب جب کسی ایسی چیز کو بیان کریں جہاں تک ہر کسی کی دسترس نہ ہو تو کہتے ہیں یہ چیز سریا پہ چلی گئی۔ کہاں تک چلی گئی؟ سریا پہ چلی گئی۔ چلے میں سمجھانے کے لیے مثال ہی دے دیتا ہوں، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، دیگر کتب میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لفظ ملتے ہیں، لو کان الدین، لو کان الایمان، لو کان العلم۔ اگر دین، ایمان اور علم سریا ستارے تک بھی چلا گیا، اہل فارس میں سے ایک شخص آئے گا جو علم کو وہاں سے لے کر بھی میری امت کے حوالے کرے گا۔ ابن حجر مکی حنفی نہیں ہے، شافعی ہیں۔ حضرت امام سیوطی حنفی نہیں ہے، شافعی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں قد بشر صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث بابی حنیفہ، اللہ کے نبی نے جو فرمایا نا، اگر علم سریا تک بھی چلا گیا، ایک بندہ آئے گا جو وہاں سے لا کر علم میری امت کے حوالے کرے گا۔ اللہ کے نبی کی اس حدیث کا مصداق کون ہے؟ وَأَبُو حَنِيفَةَ مِصْدَاقُ هَذَا الْخَبْرِ ظَاهِرٌ لَا شَكَّ فِيهِ۔ اس حدیث کا سب سے پہلا مصداق وہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے، کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے۔ اب کیا مطلب؟ علم واقعی اوپر چلا جائے گا؟ حضور فرمانا چاہتے ہیں کہ ایسا مسئلہ جہاں تک کسی کا دماغ بھی نہیں جائے گا، میری امت میں ایک شخص آئے گا جس کا دماغ وہاں تک پہنچے گا جہاں تک بڑوں کی بس ہو جائے گی۔ اور امام صاحب نے یہ کام کیا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے، شاگرد بیٹھے تھے، 14-15 سال کا نوجوان لڑکا خوبصورت امام صاحب کے سامنے آیا، کہا ابو حنیفہ میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا بیٹا پوچھو۔ ایک بندے نے عشاء کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے سو گیا، ابھی رات عشاء کی نماز کا وقت باقی تھا، آج کل 3 بجے آپ کہہ لیں، 2 بجے کہہ لیں، 4 سوا 4 اذان ہوتی ہے، رات 2 بجے اس کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی، تو وہ غسل کر کے عشاء دوبارہ پڑھے یا پہلے والی کافی ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ بیٹا وہ دوبارہ پڑھے۔ شاگرد جیسے ہوتے ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو کون نہیں مارے، استاد کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے، ہم تو رات کو نہاتے ہیں، غسل کی ضرورت پیش آتی ہے، ہم تو نہیں پڑھتے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے، یہ بھی نہیں پتہ کہ رات غسل کی ضرورت پیش ہے جو تو دوبارہ نہیں پڑھی جاتی۔ چلے گئے تو کسی سے رہا نہ گیا، اس نے کہا ابو امام صاحب استاد جی آپ نے مسئلہ غلط بتایا ہے۔ فرمایا بیٹا میں نے مسئلہ ٹھیک بتایا ہے۔ اس نے کہا استاد جی رات کو جب بندہ سو جائے، غسل کی ضرورت پیش آ جائے تو دوبارہ پڑھنی چاہیے؟ فرمایا کہ نہیں۔ آپ نے اس کو کیوں کہا پڑھو، اس کو کیوں کہا پڑھنی چاہیے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ بچہ شرمیلا بھی ہے اور ذہین بھی ہے، یہ ذہین بھی ہے اور شرمیلا بھی ہے۔ یہ مسئلہ کسی اور کے بارے میں نہیں، اپنے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ استاد جی میں نے رات عشاء کی نماز پڑھی تو میں نابالغ تھا، رات جب سویا عشاء کی نماز کا وقت باقی تھا تو مجھے غسل کی ضرورت پیش آ گئی، میں بالغ ہو گیا، اب کیا کروں؟ فرمایا کہ میرے شاگردو جب پڑھی تھی تو اس پر فرض نہیں تھی، جب فرض ہوئی تو وقت باقی ہے، اس لیے میں نے کہا دوبارہ نماز پڑھے۔ یہ مسئلہ کسی اور کے بارے میں نہیں، اپنے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان العلم بالسریا، اگر علم سریا کی بلندی تک بھی چلا گیا، ایک بندہ آئے گا جو علم کو وہاں سے لے کر میری امت کے حوالے کرے گا۔ ابن حجر مکی امام سیوطی فرماتے ہیں اس حدیث کا سب سے پہلے مصداق امام ابو حنیفہ ہے۔ یہ امام صاحب کی مجلس میں بیٹھنے والے ان کا ذہن نہیں گیا تو آج جو سارا دین پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں ان کا ذہن جائے گا؟ امام صاحب کی فقاہت تک ان کا ذہن نہیں گیا جو امام صاحب کے سامنے بیٹھتے تھے، بیٹھتے کون تھے؟ چلا گیا۔ فرمایا میں اس کا ذہن اور اس کی شرم و حیا اس کو دیکھ کر جملہ کہنے لگا ہوں قد یفلح ھذا الصبی انشاء اللہ، میرا کشف، میرا دل اور دماغ کہتا ہے یہ بچہ بڑا ہو کر بہت بڑا آدمی بنے گا، یہ بچہ بڑا ہو کر بہت بڑا آدمی بنے گا۔ کچھ دن گزرے، اسی بچے کے والد نے انگلی پکڑی، ابو حنیفہ میرے بچے کو درس گاہ میں پڑھنے دو۔ فرمایا کہ حافظ ہے؟ حافظ نہیں ہے، میری درس گاہ میں حافظے کی پہلی شرط یہ ہے، میری درس گاہ میں داخلے کی پہلی شرط یہ ہے کہ قرآن کا حافظ ہو، پہلے حفظ کرو بعد میں لے آنا، ویسے میں داخلہ نہیں دوں گا۔ یہ بچہ چلا گیا، 7 دن بعد اکیلا آیا، استاد جی داخلہ؟ فرمایا بیٹا میں نے کہا تھا پہلے حفظ کرو اس کے بعد آنا۔ فرمایا 7 دنوں میں نے پورا قرآن حفظ کیا ہے، آپ جہاں سے چاہیں امتحان لے لیں۔
یہ ابو حنیفہ کی مجلس میں بیٹھا، اس نے پڑھا، یہ بچہ بڑا ہوا، اس نے کتابیں لکھی، ایک کتاب کا نام سیر صغیر، ایک کتاب کا نام سیر کبیر۔ ایک ہندو مورخ نے، غیر مسلم مورخ نے، اس کا کام کیا ہے؟ مسلمانوں کی کتاب لیتا ہے، پھر لوگوں کو دین سے نفرت دلاتا ہے، تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہے، تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہے، تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کتاب لیتے ہی اس نیت سے ہے تاکہ کیڑے نکالیں، ان کو پوری کتاب میں کچھ نہیں ملتا، جہاں پہ کوئی دیکھنے والی بات ہو، نہ سمجھ آنے والی بات ہو، اس کو لے کر اعتراض کرتے ہیں۔ اس ہندو نے سیر صغیر سیر کبیر لی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ کسی نے پوچھا تو لوگوں کو دین سے دور کرتا تھا، آج تو نے مسلمانوں کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے کتاب پڑھی ہے سیر صغیر سیر کبیر، لکھنے والا ہے امام محمد بن حسن شیبانی۔ میں کتاب پڑھتا تھا، میرا دل ایسے بار بار کہتا تھا ھذا علم محمدکم الصغیر فکیف علم محمدکم الکبیر۔ جس امت کے چھوٹے محمد کا یہ علم ہے، اس امت کے بڑے محمد کا عالم کیا ہوگا؟ امام صاحب نے فرمایا قد یفلح ھذا الصبی انشاءاللہ، یہ اتنا بڑا آدمی بنے گا کہ لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ یہ امام محمد بن حسن شیبانی تھے۔ تو میں سمجھا رہا تھا کہ عرف نے معنی کیا کر دیا ہے۔ اب دلیل میں لغت پیش کریں گے یا عرف پیش کریں گے؟ کچھ سمجھ آ گئی ہے بات؟ چلے، تقلید کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ لغوی کا مطلب جو اہل زبان کریں، اصطلاحی کا مطلب اہل فن، اہل زبان، اہل عرف یا اہل علاقہ کر دیں۔ تقلید کا لغوی معنی کیا ہے؟ لغت میں تقلید یہ قلادہ سے ہے، اور قلادہ کہتے ہیں اللاتی فی العنق، وہ چیز جو گلے میں ڈالی جائے اسے قلادہ کہتے ہیں۔ تقلید کا معنی، مقلد کا معنی گلے میں اپنی کوئی چیز ڈالنے والا۔ وہ لوگ جو تقلید نہیں کرتے ان کو دھوکہ یہاں سے چلیں پہلے میں اصطلاحی مطلب بتا دیتا ہوں، معنی بتا دیتا ہوں، اس کے بعد تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ لغوی معنی اللاتی فی العنق، وہ چیز جو گردن میں ڈالی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ قلادہ، اور لفظ تقلید بھی اسی سے، ومنہ التقلید فی الدین، لفظ تقلید بھی اسی سے ہے۔ اصطلاح شریعت میں تقلید کہتے ہیں اتباع الانسان غیرہ فیما یقول او یفعل معتقدا للحقیت من غیر نظر الی الدلیل۔ اصطلاح شریعت میں تقلید کہتے ہیں اتباع الانسان غیرہ فیما یقول او یفعل معتقدا للحقیت من غیر نظر الی الدلیل۔ انسان اپنے علاوہ کسی کی بات کرے اس کے قول میں یا اس کی فعل میں، اور یہ اس کو اعتماد ہو کہ جس کی بات میں مان رہا ہوں یہ بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا، معتقدا للحقیت، اس اعتماد کے ساتھ کسی کے قول اور فعل کو ماننا کہ جس کی میں مان رہا ہوں یہ بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا، حق بات کرتا ہے، باطل نہیں کرتا، من غیر نظر الی الدلیل، لیکن اعتماد کی وجہ سے اپنے اس امام سے اور مجتہد سے دلیل کا مطالبہ نہ کرے، اس کا نام ہے تقلید۔ یا آسان لفظ میں آپ سمجھ لیں، تقلید نام ہے با دلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل تسلیم کرنے کا نام کیا ہے؟ با دلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل تسلیم کرنا۔ تسلیم اتباع الانسان، ٹھیک ہے، تسلیم فیما یقول او یفعل، اور تسلیم کرنا کیا با دلیل بات معتقدا للحقیت، اور بلا مطالبہ دلیل من غیر نظر الی الدلیل، با دلیل بات کو اعتماد کی وجہ سے بلا مطالبہ دلیل تسلیم کرنے کا نام کیا ہے؟ تقلید ہے۔ تو جب اہل شرع نے، اہل فن نے تقلید کا معنی متعین کر دیا، اب لغت میں دلیل میں کس کو پیش کریں گے؟ اب اصطلاح کو پیش کریں گے۔ جو لغت کو پیش کرتا ہے وہ اصولوں سے واقف نہیں ہے، یا جہالت کی وجہ سے اصول جانتا نہیں ہے، اور یہ ضد کی وجہ سے اصول مانتا نہیں ہے۔ ہر چیز کا علاج ہے، لیکن ضد اور جہالت کا سمجھ آ گئی؟ لغوی اصطلاحی معنی سمجھ آ گیا؟ لغت میں تقلید ہے قلادہ سے، اور قلادہ کہتے ہیں اللاتی فی العنق، وہ چیز جو گردن میں ڈالی جائے۔ اصطلاح شریعت میں تقلید کہتے ہیں اتباع الانسان غیرہ فیما یقول او یفعل معتقدا للحقیت من غیر نظر الی الدلیل۔ آسان لفظوں میں بلا مطالبہ با دلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل تسلیم کرنے کا نام کیا ہے؟ تقلید ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ تقلید کا لغوی معنی ہے وہ چیز جو گردن میں ڈالی جائے جسے قلادہ کہتے ہیں، تو یار لوگ کہتے ہیں کہ جو گلے میں ڈالی جائے اسے پٹا کہتے ہیں۔ قلادہ کا معنی ہے پٹا۔ ہم کوئی جانور تھوڑی ہیں کہ اپنے گلے میں تقلید کا پٹا ڈالے پھرے، ہم تو انسان ہیں، اس لیے تقلید کرنے کی ضرورت سمجھے۔ مقلد کا معنی وہ جانور جس کے گلے میں پٹا ہو۔ ہم جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، اس لیے ہم تقلید نہیں کرتے، کیونکہ تقلید کا معنی ہی ٹھیک نہیں ہے۔
تو میں نے گزارش کی کہ یہ تقلید کا لغوی معنی ہے یا اصطلاحی؟ تو لغوی معنی کو پیش کر کے دلیل میں لغت کو پیش نہیں کرتے، بلکہ چلیں بات میرے ذہن میں آ گئی، یہ باتیں یہ نہ کرتے تو شاید ہم بھی نہ کرتے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ یوں فریاد، ہاں تم یہ نہ کرتے تو ہم بھی نہ کرتے۔ اگر مقلد کا معنی ہے وہ جانور جس کے گلے میں پٹا ہو، اگر مقلد کا معنی یہ ہے تو غیر مقلد کا معنی کیا ہوگا؟ جی وہ جانور جس کے گلے میں، اس جرم میں تو ہم برابر کے شریک ہیں، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، سمجھے؟ اگر مقلد کا معنی وہ جانور جس کے گلے میں پٹا ہو تو غیر مقلد کا معنی وہ جانور جس کے گلے میں، غیر کا معنی نہ ہو، مقلد کا معنی وہ جانور جس کے گلے میں پٹا، تو غیر نہیں ہے، تو جانور ہونے میں تو برابر کے شریک ہے نا۔ اگلی بات میں کرنے لگا ہوں، وہ جانور جس کے گلے میں پٹا ہو یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے، اور وہ جانور جس کے گلے میں پٹا نہ ہو یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس کا کوئی مالک۔ اور اپنے قانون کو آپ پڑھیں، وہ جانور جس کے گلے میں پٹا ہو اور اس کو کوئی مار دے تو اس پہ پرچہ ہو سکتا ہے، اور وہ جانور جس کے گلے میں پٹا نہ ہو اس کو مارنے پہ پرچہ ہی نہیں ہے۔ تو تمہیں نہ قانون تحفظ دیتا ہے نہ شریعت تحفظ دیتی ہے۔ تو مقلد کا معنی اگر وہ جانور جس کے گلے میں پٹا ہے تو غیر مقلد کا معنی پھر آپ بھی مان لیں، ہم یہ مان لیتے ہیں آپ وہ مان لیں، ہم تو کسی ایک کے ہیں، تم کسی کے بھی نہیں ہو۔ ہمیں قانون بھی تحفظ دیتا ہے، شریعت بھی تحفظ دیتی ہے، تمہیں نہ قانون تحفظ دیتا ہے نہ ہی شریعت تحفظ دیتی ہے۔ اگلی بات سمجھیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ نے یہ تو دیکھا کہ تقلید قلادہ سے ہے، اور قلادہ کہتے ہیں اس چیز کو جو گردن میں ڈالی جائے، لیکن آپ نے یہ غور نہیں کیا کہ گردن میں صرف پٹا نہیں ڈالا جاتا، گردن میں کوئی اور چیز بھی ڈالی جاتی ہے۔ اسے سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں تقلید قلادہ سے ہے۔ قلادہ کہتے ہیں اس چیز کو جو گلے میں ڈالی جائے، اور گلے میں ڈالی جاتی ہیں دو چیزیں، نمبر 1 پٹا اور نمبر 2 ہار۔ اس لیے قلادہ کا معنی پٹا بھی ہے اور قلادہ کا معنی ہار بھی ہے۔ پٹا یہ جانور کے گلے میں ڈالا جاتا ہے، اور ہار یہ انسان کے گلے میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ اصول ہے، عرف ہے، جیسا بندہ ہوتا ہے ویسی اس کی ذہن اور سوچ ہوتی ہے۔ اب جو انسان ہوگا وہ معنی انسانوں والا کرے گا، اور جو جانور ہوگا وہ معنی جانور والا کرے گا۔ ہم چونکہ انسان ہیں اس لیے قلادہ کا معنی کرتے ہیں ہار۔ ہم اپنے گلے میں عقیدت کا ہار ڈالتے ہیں، اعتماد کا ہار ڈالتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کے گلے میں اجتہاد کا ہار ڈالتے ہیں۔ تم چونکہ جانور ہو اس لیے تمہیں اپنا معنی پسند اور ہمیں اپنا معنی پسند، انسان معنی انسانوں والا کریں گے اور جانور معنی۔ یہ آپ نے کہاں سے لیا؟ بھی قلادہ کا معنی پٹا بھی ہے، قلادہ کا معنی ہار بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کتاب سے جس کی گردانیں آپ صبح شام پڑھتے ہیں، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، جسے آپ کہتے ہیں، اسی کتاب میں دونوں معنی موجود ہیں۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 30 باب تقلید الغنمی، اسی طرح صفحہ 230 باب من قلد القلائد بیدہ۔ ام المومنین امی عائشہ فرماتی ہیں، انا فتلت قلائد ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ، میں اللہ کے نبی کی ہدی کے جانور کے لیے اپنے ہاتھ سے قلادہ بناتی، ثم قلدہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ، پھر اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے اس جانور کو کیا پہناتے؟ قلادہ۔ امی عائشہ جو جانور کے لیے بنا رہی ہیں یہ کیا تھا؟ پٹا۔ اللہ کے نبی جو جانور کے گلے میں ڈال رہے ہیں یہ کیا تھا؟ پٹا۔ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 874 باب استعارت القلائد۔ امی عائشہ صدیقہ کے بارے میں ہے، ہلاکت قلادۃ لاسماء، امی عائشہ صدیقہ سفر پہ جا رہی تھی، انہوں نے اپنی ہمشیرہ حضرت اسماء بنت ابی بکر سے قلادہ لیا ادھار، آریتاً قلادہ لیا اپنے گلے میں ڈالا، جب سفر میں گئی تو ہلاکت وہ گم ہو گیا۔ اب بتائیں جو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما یہ جو پہنتی تھی یہ کیا تھا؟ ہار تھا یا پٹا تھا؟ ام المومنین امی عائشہ نے آریتاً لیا اور اپنے گلے میں ڈالا، یہ کیا تھا؟ یہ جو گم ہوا کیا تھا؟ تو قلادہ کا معنی پٹا بھی ہے اور قلادہ کا معنی ہار بھی ہے، اور دونوں معنی کہاں پہ موجود ہیں؟ صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ ہے تقلید کا لغوی معنی۔ بات تھوڑی سی میرا دل کرتا ہے میں کر دوں لیکن شاید مکمل نہ ہو سکے، اس لیے پھر سوچتے ہیں کہ تھوڑا آگے چلیں۔ یہ آپ کی فعل میں دوسرا فائدہ دیکھیں، دوسرا فائدہ، غیر مقلد قلادہ کے ایک معنی پر زور دیتا ہے، دوسرا معنی جہالت کی وجہ سے جانتا نہیں یا ضد کی وجہ سے مانتا نہیں۔ بالکل اسی طرح منکرین حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی موت کے ایک ہی معنی خروج روح پر زور دیتے ہیں، دوسرا معنی حبس روح والا یا تو جہالت کی وجہ سے جانتے نہیں یا ضد کی وجہ سے مانتے نہیں۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ
دونوں معنی جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ موت کا معنی ہے قبض روح، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے ان اللہ قبض ارواحکم حین شاء، صحیح بخاری حدیث نمبر 595۔ اور قبض کی دو صورتیں ہیں، نمبر 1 حبس اور نمبر 2 خروج۔ نبی کے لیے حبس روح اور امتی کے لیے خروج روح۔ میں تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں، تھوڑی سی صرف۔ جس طرح لفظ تقلید کے دو معنی ہیں، ایک اس کا معنی ہے پٹا اور ایک اس کا معنی ہے ہار۔ ایک بندہ وہ ہے جو صرف ایک معنی پہ زور دیتا ہے تو دوسرے معنی کو مانتا ہی نہیں ہے، اور جو دوسرا معنی کرے اس کی مخالفت بھی کرتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو موت ہے نا، موت، اس کے بھی دو معنی ہیں، اس کے بھی دو معنی ہیں۔ موت کا ایک معنی ہے خروج روح اور موت کا ایک معنی ہے حبس روح۔ ایک معنی ہے روح جسم سے نکل جائے، اسے خروج کہتے ہیں۔ ایک معنی روح جسم میں سمٹ جائے، اسے حبس کہتے ہیں۔ دنیا کا کوئی شخص جو مسلمان ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا منکر نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ نبی کے جسم کو نبی مانتا ہو۔ حضور کی موت کا منکر نہیں، شرط کیا ہے؟ جسم کو۔ جو جسم کو نبی نہیں مانتا وہ موت کا انکار بھی کرتا ہے۔ مولانا نانوتوی کے بارے میں ان حضرات کا گلہ اور شکوہ یہ ہے کہ حضرت نانوتوی موت کے کیا ہیں؟ منکر ہیں، اور موت کا منکر ٹھیک نہیں ہوتا، 27 آیتوں کے خلاف ہے۔ مولانا محمد حسین شاہ نیلوی صاحب نے ندائے حق میں لکھا ہے کہ نبی کی روح نبی ہوتی ہے، جسم نبی نہیں ہوتا۔ نبی کس کا نام ہے؟ اور اسی ندائے حق میں یہ بھی لکھا کہ روح پر موت نہیں آتی۔ نبی نام ہے روح کا اور روح پر موت۔ تو اب جب انک میت و انہم میتون پڑھیں گے، یہ نبی کی موت کا انکار کر رہے ہیں، یہ اقرار کر رہے ہیں۔ روح پر جب موت نہیں آئی، اور نبی نام ہے کس کا؟ روح کا۔ وہ کہتے ہیں نبی روح کا نام ہے اور روح پر موت بھی نہیں آئی، پھر کہے کہ ہم نبی کی موت کے قائل ہیں۔ روح کی موت مانو گے تو نبی کی موت مانو گے نا۔ جب تم نے نبی روح کی موت ہی نہیں مانی تو نبی کی موت کیسے مانی؟ ہم چونکہ نبی کے جسم کو نبی بھی مانتے ہیں، اس لیے موت کو بھی۔ موت کی کیفیت کیا ہے؟ موت کے دو معنی ہیں، نمبر 1 خروج روح، روح جسم سے نکل جائے، نمبر 2 حبس روح، روح جسم میں سمٹ جائے۔ یہ دو معنی کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں موت کی جو تعریف اور موت کا معنی کیا گیا وہ ہے قبض روح۔ ان اللہ قبض ارواحکم حین شاء، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا۔ ان اللہ قبض ارواحہم حین شاء، اللہ کے نبی نے شہداء کے بارے میں فرمایا۔ یوحا الیہ، فرمایا میری طرف اللہ نے یہ وحی کی ہے، انی مقبوض، کہ میری روح قبض کی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے یہ معنی کیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ بہترین جمعہ کا دن ہے، کیوں؟ فیہ خلق آدم و فیہ قبض، حضرت آدم کی تخلیق اور ان کی پیدائش بھی جمعہ کے دن، اور موت بھی لفظ کے استعمال کیا قبض۔ تو موت نام ہے قبض روح کا، اور عربی زبان میں قبض ایک ایسا لفظ ہے جس کے دو معنی ہیں۔ قبض کا معنی ایک ہوتا ہے خروج، اور قبض کا ایک معنی ہوتا ہے حبس۔ عربی زبان میں اگر کوئی بندہ اپنے ہاتھ پہ کوئی چیز رکھے اور یوں پھیلا دے، اسے کہتے ہیں بسطو یدی، میں نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا، اسی پھیلے ہوئے ہاتھ کو میں نے یوں کر دیا، تو اب اسے کہتے ہیں قبضت یدی، میں نے پھیلے ہوئے ہاتھ کو کیا کر دیا؟ سمیٹ دیا۔ یہ ٹشو جو پورے ہاتھ پہ پھیلا ہوا تھا اسے بستون کہتے ہیں، اسی پھیلے ہوئے کو ایک جگہ پہ جمع کر دیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ قبضن کہتے ہیں۔ یہ ایک جگہ پہ سمٹ گیا۔ اور قبضن کا دوسرا معنی کیا ہے؟ ٹوپی دکھائیں، آپ کا نام کیا ہے؟ شمس الاسلام۔ یہ ٹوپی ہے مولانا شمس الاسلام کی۔ میں پوچھوں گا یہ پہلے کس کے قبضے میں تھی؟ اب کس کے قبضے میں ہے؟ اب یہ یہاں سے نکل کر میرے پاس آ گئی، اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ قبضن کہتے ہیں۔ تو چیز ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ پہ چلی جائے یہ بھی قبض ہے، اور پھیلی ہوئی چیز سمٹ جائے یہ بھی کیا ہے؟ قبض ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موت نام ہے قبض روح کا، نبی پر موت ہے تو بھی قبض روح ہے، امتی پر موت ہے تو بھی قبض روح ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ چونکہ قبض کے دو معنی ہیں، امتی پر موت قبض روح بصورت خروج روح ہوتی ہے، اور نبی پر موت قبض روح بصورت حبس روح ہوتی ہے۔ امتی پہ موت پورے جسم سے روح نکل جاتی ہے، اور نبی پر موت پورے جسم سے روح نکلتی نہیں بلکہ روح جمع ہو کر قلب اطہر میں اکٹھی ہو جاتی ہے۔ نبی دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں لیکن پیغمبر کے قلب اطہر میں حیات کے اثرات تب بھی باقی ہوتے ہیں۔
پھر فرماتے یہ میرا ذوق ہے، یہ میرا کیا ہے، میں کسی کو اس کا پابند نہیں کرتا۔ کہتے ہیں موت کے منکر ہیں۔ حضرت ننوتوی کا تفرد ہے۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ہے مجموعہ رسائل حکیم الاسلام، تقریباً 7 جلدوں میں۔ اس کی تیسری جلد کا جو آخری رسالہ ہے اس کا عنوان ہے حضرت ننوتوی کی آب حیات۔ حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب فرماتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا موت کا معنی حبس روح، نبی پر موت حبس روح کی صورت میں یہ حضرت ننوتوی کا تفرد ہے۔ فرماتے ہیں یہ بات وہ کرتے ہیں جن کو تفرد کے معنی کا بھی نہیں پتہ۔ تفرد عقیدے کے مقابلے میں ہوتے، کیفیت کے مقابلے میں نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی پر موت آئی، حضرت ننوتوی فرماتے کہ موت نہیں آئی، آپ کہہ سکتے تھے تفرد ہے۔ علماء بھی کہتے ہیں موت آ گئی، حضرت ننوتوی بھی فرماتے ہیں موت آ گئی۔ موت کیسے آئی؟ بعض کہتے ہیں خروج، حضرت ننوتوی فرماتے ہیں حبس۔ یہ کیفیت ہے اور کیفیات کی بنیاد پہ تفردات کے فتوے نہیں لگتے۔ حضرت ننوتوی کا تفرد نہیں ہے، عقیدہ وہی ہے جو باقی امت کا تھا، اس لیے کہ باقی بھی حضور کی موت کے قائل ہیں اور حضرت ننوتوی بھی حضور کی موت کے قائل ہیں۔ یہ تفرد کیسے ہے؟ یہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ اب رہی یہ بات کہ حضرت ننوتوی نے یہ فلسفہ اختیار کیوں کیا، کون سی ضرورت پیش آئی تھی؟ حضرت ننوتوی نے موت کی جو کیفیت بیان کی حبس سے، حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی نظریہ جب فقیہ الامت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے سامنے گیا تو تسکین الصدور میں حضرت گنگوہی اش کر اٹھتے تھے، فرماتے تھے یار علم اسے کہتے ہیں، علم اسے کہتے ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے، کہتے ہیں حضرت ننوتوی کا تفرد ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں آپ کھنگالیں، کتابوں کا مطالعہ کریں۔ آپ کے اکابرین کی وہ کتاب جو آب حیات کے بعد لکھی گئی، عقیدہ حیات النبی پہ کتاب ہو اور آب حیات کا حوالہ نہ ہو، کوئی ایک کتاب ہو تو مجھے بتانا۔ المحند علی المفند لکھی گئی، عقیدہ حیات کے بارے میں سوال ہوا، حضرت سہارنپوری نے جواب دیا کہ ہم حضور کی حیات کے قائل ہیں، مزید تفصیل دیکھنی ہو تو کون سی کتاب میں؟ تو آب حیات میں جس نے سین کیے ہیں ان کو نہیں پتہ تھا آب حیات میں کیا لکھا ہے۔ جو کتاب بھی عقیدہ حیات پہ ہوگی آب حیات کا تذکرہ ضرور ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے بزرگ آپ حیات النبی پہ کتاب لکھیں لیکن آب حیات کی بات نہ کریں۔ اب حضرت ننوتوی نے یہ فلسفہ اختیار کیوں کیا؟ حضرت ننوتوی کے اس فلسفے دلائل کیا ہیں؟ کہتے ہیں حضرت ننوتوی کا یہ فلسفہ قرآن کی 27 آیتوں کے خلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ تم اس لیے کہتے ہو کہ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کاش کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ ہم سے پوچھو نا بھی حضرت ننوتوی کا فلسفہ اس پہ دلائل کیا ہے؟ اگر ہم دلائل نہ دیں پھر آپ الزام لگاؤ۔ میں قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہوں، میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی حدیث رکھتا ہوں، میں حضرت ننوتوی کی عقلی اور نقلی دلائل رکھتا ہوں، 2-3 صرف، آپ کو اندازہ ہو حضرت ننوتوی کا یہ فلسفہ کتنا مضبوط ہے۔ نمبر 1، حضرت ننوتوی نے یہ فرق کیوں کیا؟ نمبر 1 دلیل، فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، جو بندہ مر جائے اللہ روح قبض کر لیتے ہیں، جو بندہ سو جائے اللہ روح قبض کر لیتے ہیں۔ فیمسک التی قضا علیہا الموت، جس پہ موت آ جائے اس کی روح واپس یوں نہیں آتی جیسے پہلے تھی۔ ویرسل الاخری الی اجل مسمی، اور جو سو جائے جب یہ اٹھتا ہے اس کی روح واپس یوں آتی ہے جیسے پہلے تھی۔ میں نے سوال کا جواب دے دیا ہے، جو ان کی نص قطعی جس کو سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ آیت وہ ہے، وہ سمجھتے ہیں شاید آسمان سے جبریل بھی اترے اس کا جواب نہ دے سکے۔ میں نے ترجمہ وہ کیا ہے، جواب خود بخود آ گیا۔ جو سو گیا اس کی روح بھی قبض ہو گئی، جو مر گیا اس کی روح بھی قبض ہو گئی۔ فیمسک التی قضا علیہا الموت، جس پر موت آ جائے اس کی روح واپس یوں نہیں آتی جیسے پہلے تھی۔ ویرسل الاخری الی اجل مسمی، اور جو سو کر اٹھا اس کی روح واپس یوں آ گئی جیسے پہلے تھی۔ حضرت ننوتوی فرماتے ہیں انفس عام ہے، نبی بھی داخل امتی بھی داخل، یتوفی عام ہے، نبی بھی داخل امتی بھی داخل۔ اللہ نبی اور امتی کی موت کے وقت بھی روح قبض کرتے ہیں، اللہ نبی اور امتی کی نیند کے وقت بھی موت قبض کرتے ہیں۔ موت کیسے آئی؟ اگر اس کو سمجھنا ہو نبی اور امتی کی نیند دیکھ لو، اگر نیند میں فرق ہے ماننا پڑے گا کہ موت میں بھی فرق ہے، اگر دونوں کی نیند ایک ہے پھر مان لینا کہ دونوں کی موت بھی ایک ہے، اس لیے کہ اللہ نے 2 باتیں فرمائی ہیں، سو گیا تب بھی روح جسم میں نہیں،
مر گیا تب بھی روح قبض ہو گئی۔ اللہ نے دونوں باتیں فرمائی۔ جب نبی اور امتی کی نیند کو دیکھا جائے، صحیح بخاری میں اللہ کے نبی نے تہجد پڑھے، اللہ کے نبی سو گئے، اللہ کے نبی کے خراٹوں کی آواز امی عائشہ نے اپنے کانوں سے سنی، اللہ کے نبی اٹھے بغیر وضو کیے، اللہ کے نبی نے تہجد پڑھے، اللہ کے نبی نے وتر پڑھے۔ امی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ سو گئے تھے، بغیر وضو کیے وتر ادا کیے؟ فرمایا عائشہ مجھے نبی کہتے ہیں، مجھے امتی نہیں کہتے۔ ان عینی تنامانی ولا ینام قلبی، امام ترمذی نے اسے بیان کیا تنام قلبہ ینام عینہ ولا تنام قلبہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں محمد جب سو جاؤں نیند میری آنکھ پر تو آتی ہے مگر میرے دل پر نہیں آتی۔ امتی سو جائے آنکھ بھی سوتی ہے دل بھی سوتا ہے، نبی سو جائے آنکھ سوتی ہے مگر دل جاگتا ہے۔ فرمایا انفس عام تھا واللتی لم تمت فی منامها عام تھا، جب دونوں کی موت میں فرق ہے، امتی کی نیند کا اثر آنکھ اور دل دونوں پر ہے تو ماننا پڑے گا کہ امتی کی موت کا اثر بھی آنکھ اور دل دونوں پر ہوتا ہے۔ جس طرح نبی کی نیند اتنی اثر آنکھ پر رہتا ہے دل پر نہیں جاتا، نبی کی موت بھی اتنی کہ اثر آنکھ پر رہتا ہے نبی کے دل پر نہیں جاتا۔ اگر نوم میں فرق ہے تو موت میں فرق ہوگا، اگر نوم میں فرق نہیں تو موت میں فرق نہیں۔ جس طرح امتی اور نبی دونوں کی نیند جدا ہے، اسی آیت نے بتایا کہ نبی کی موت جدا ہے اور امتی کی موت جدا ہے۔ کتنی واضح بات ہے۔ نمبر 2، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف پہ دلیل۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کی بیوی سے نبی کی وفات کے بعد نکاح کرنا جائز نہیں۔ اللہ کے نبی کی بیوی کے ساتھ وفات کے بعد کیوں جائز نہیں؟ عموماً ہمارے ہاں وجہ بیان کی جاتی ہیں 2۔ نبی کی بیوی سے نکاح اس لیے نہیں، نبی کی بیوی امت کی ماں۔ نمبر 2، نبی کی بیوی سے نکاح اس لیے نہیں کہ نبی قبر میں زندہ۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں دونوں پہ سوال، دونوں پہ شبہات ہوں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں اس لیے نکاح نہیں کہ نبی کی بیوی امت کی ماں، اس پہ سوال کیا ہے؟ یہ روحانی ماں یا نسبی؟ جواب ہے روحانی۔ روحانی ماں سے روحانی والد کی وفات کے بعد نکاح ہو سکتا ہے۔ جس طرح پیر اور مرشد، استاد اور شیخ دنیا سے چلے جائیں، ان کی بیوی روحانی ماں ہے لیکن ان کی وفات کے بعد ان کی بیوی سے نکاح، اگر نبی کی بیوی سے نکاح اس لیے نہیں کہ روحانی ماں ہے، پھر پیر اور استاد کی بیوی سے بھی جائز نہ ہو۔ اگر یہاں جائز ہے تو وہاں بھی جائز ہونا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں نا نبی کی بیوی سے نکاح نہ ہونے کی وجہ نبی قبر میں زندہ۔ فرمایا اس پر سوال، شہید بھی قبر میں زندہ۔ اگر نبی کی بیوی سے نکاح اس لیے نہیں کہ نبی زندہ ہے تو شہید کی بیوی سے بھی نہ ہو، وہ بھی تو قبر میں زندہ ہے۔ آپ کہتے ہیں شہید کی بیوی سے نکاح جائز ہے، نبی کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اگر یہاں ہو سکتا ہے تو وہاں کیوں نہیں؟ اگر وہاں نہیں تو یہاں کیوں ہے؟ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں اصل وجہ یہ ہے نبی کی بیوی سے نکاح جائز نہیں، اس کی وجہ نبی اور امتی کی موت ہے۔ دونوں کی موت میں فرق ہے۔ نبی کی بیوی سے نکاح جائز نہیں، امتی کی بیوی سے نکاح جائز ہے۔ کیا مطلب؟ حضرت نانوتوی نے وضاحت کی، فرمانے لگے دیکھو جب امتی دنیا میں تھا، یہ شہید مجاہد تھا، میدان جنگ میں نکلا، اس کے جسم پہ گولی لگی، اس کا جسم زخمی ہوا، اس کے جسم پہ گولا لگا، اس کے جسم کے ذرات بکھر گئے، اس کے جسم پہ موت آئی۔ جب موت آئی قبض روح بصورت خروج روح، اس کے پورے جسم سے روح نکل گئی، روح کا تعلق ختم ہو گیا۔ جب یہ قبر میں پہنچا روح اور جسم کا تعلق جوڑا گیا، جب تعلق ختم ہوا تو بیوی نکاح سے نکل گئی، جب تعلق جوڑا گیا تو بیوی بیوی نہیں تھی، بیوی بیوہ بن چکی تھی، کیونکہ تعلق کے انقطاع سے بیوی نکاح سے نکل گئی۔ لیکن جب نبی پر موت ہے پورے جسم سے روح نکلتی نہیں، پیغمبر کی وہ روح جو پورے جسم میں سمٹی ہوتی ہے، پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اللہ اس کو اکٹھا کر کے نبی کے دل میں جمع کر دیتے ہیں۔ نبی کے قلب اطہر میں بوقت موت بھی حیات کے اثرات ہوتے ہیں، اس لیے نبی قبر میں پہنچے، روح کو پھیلا دیا گیا۔ جب روح پورے جسم سے نکلی نہیں تو بیوی نکاح سے بھی نہیں نکلی۔ جب روح کو پھیلایا گیا بیوی بیوی تھی۔ جب نبی شہید پہ موت آئی تو بیوی نکاح سے نکل کر بیوہ بنی۔ جب نبی پر موت آئی تو بیوی بیوی رہی۔ کسی کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا، کسی کی بیوہ سے نکاح ہو سکتا ہے۔ شہید کی بیوی سے نکاح اس لیے جائز ہے کہ موت کے وقت اس کی بیوی نکاح سے نکل گئی، اس لیے کہ شہید پہ موت آئی خروج روح کی صورت میں، اور پیغمبر کی بیوی سے نکاح اس لیے جائز نہیں کہ نبی پر موت آتی ہے
حب سے روح کی صورت میں امتی کی موت جدا ہے اور پیغمبر کی موت بالکل جدا ہے، دونوں کی موت میں فرق ہے۔ نمبر تین دلیل میں عقلی دلیل پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امتی کا وجود بھی مٹی سے، نبی کا وجود بھی مٹی سے، دونوں میں فرق یہ ہے امتی کا وجود جس مٹی سے بنے اسے زمین کی مٹی کہتے ہیں، نبی کا وجود جس مٹی سے بنے اسے جنت کی مٹی کہتے ہیں۔ امتی کا وجود زمینی مٹی والا اور پیغمبر کا وجود جنتی مٹی والا۔ زمین کا خاصہ حیات نہیں، زمین کا خاصہ وفات اور ممات ہے۔ اس کو پانی دیں تو زندہ، اگر پانی نہ دیں تو یہ مردہ۔ اللہ قرآن میں کئی جگہ فرماتے ہیں ہم نے پانی برسایا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، ہم نے زمین کو آزاد زندگی دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کا خاصہ موت ہے، اس کا خاصہ حیات نہیں۔ اور پیغمبر کا وجود جنت والا، جنت کا خاصہ موت نہیں ہے، جنت کا خاصہ حیات ہے۔ جنت میں یہ نہیں پانی دیں گے تو زندگی، پانی نہ دیں تو بنجر، وہاں پہ حیات ہی حیات ہے۔ اس کا خاصہ موت ہے، جنت کا خاصہ حیات ہے۔ اور حضرت نانوتوی فرماتے ہیں یہ اصول ہے جو چیز جس کا خاصہ ہوتی ہے عوارض کی وجہ سے کبھی کبھی چھپ تو جاتی ہے لیکن ہمیشہ کے لیے خاصہ ختم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ نے پانی لیا، سخت سردی کا موسم تھا، صبح غسل کرنے کے لیے آپ نے پانی کو چولہے پہ کھڑا کیا، پانی ابلنے لگا، گرم ہونے لگا۔ اچانک ایک طالب علم نے آواز دی یار فلاں جگہ پہ آگ لگ گئی۔ آپ نے ابلتا ہوا پانی لیا اور پانی جا کر آگ پہ ڈالا تو آگ بجھے گی یا بھڑکے گی؟ جی، آگ بھی گرم، پانی بھی گرم، اس کو تو بھڑکنا چاہیے تھا، یہ بجھی کیوں ہے؟ آپ کہیں گے اس لیے کہ پانی اوپر سے گرم ہے، اس آگ نے اس کے خاصے کو چھپا دیا۔ پانی کا اصل خاصہ حرارت نہیں، پانی کا اصل خاصہ برودت ہے۔ آگ پانی کے خاصے کو چھپا تو دیتی ہے لیکن اندر اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ ایک صوفی صاحب تھے، انہوں نے پٹرول لیا، 5 لیٹر پٹرول لے کے فریج میں رکھ دیا، بھی سخت گرم ہے، اس کو کچھ ٹھنڈا کر کے موٹر سائیکل میں ڈالیں گے۔ جب پٹرول وہاں پہ تھا کسی نے آواز لگئی، صوفی صاحب وہاں پہ آگ لگ گئی۔ صوفی صاحب نے کہا چلیں اس کا تو نقصان نہیں کرنا چاہیے، اپنا نقصان برداشت کر لیتے ہیں، دوسرے کا تو نقصان نہ ہو۔ انہوں نے 5 لیٹر پٹرول لیا اور آگ پہ جا کے ڈال لیا، وہ تو ٹھنڈا یخ تھا، آگ بھڑک اٹھی۔ جو 1 گھنٹے میں سامان جلتا وہ 1 منٹ میں جل گیا۔ صوفی صاحب نے بہت جلدی کام کر دیا۔ جب یہ انہوں نے دیکھا کہ یار پٹرول تو ٹھنڈا تھا، میں نے تو اس لیے ڈالا، یہ تو ٹھنڈا یخ ہو چکا تھا۔ ہم کہیں گے صوفی صاحب پٹرول کو فریج نے اس کی حرارت کو چھپایا تو ہے، پٹرول کا خاصہ برودت نہیں ہے، اس کا خاصہ حرارت ہے۔ فریج اس کے خاصے کو چھپا تو سکتا ہے، اس کے خاصے کو ذیل نہیں کر سکتا۔ جس طرح پانی کا خاصہ برودت عارض آگ نے اس کو چھپایا، اندر اثرات باقی تھے۔ پٹرول کا خاصہ حرارت فریج نے اس کے خاصے اوپر سے چھپا تو دیا لیکن اندر اثرات باقی تھے۔ بالکل اسی طرح نبی کا وجود جنتی، جنت کا خاصہ موت نہیں، جنت کا خاصہ حیات ہے۔ عوارض خاصے کو چھپا تو دیتے ہیں، کبھی ذیل نہیں کر سکتے۔ جب نبی پر موت آتی ہے یہ موت والا عارضہ پیغمبر کی حیات کو چھپا تو دیتا ہے لیکن اس کے اثرات کو مکمل طور پہ ختم نہیں کرتا۔ اس خاصے کا اثر بوقت موت بھی نبی کے دل پر رہتا ہے۔ اب حضرت نانوتوی نے 2 لفظ استعمال کیے، فرمایا امتی پر بھی موت آتی ہے قبض روح کی صورت میں، نبی پر بھی موت آتی ہے قبض روح کی صورت میں۔ دونوں میں فرق یہ ہے یہ زمینی مٹی والا، وہ جنتی مٹی والا۔ امتی کی موت یہ مزیل حیات ہے، حیات کو ختم کر دیتی ہے۔ نبی کی موت مزیل حیات نہیں، یہ ساتر حیات ہے، حیات کو چھپا دیتی ہے۔ امتی جب دنیا سے جائے جسم پر بھی موت ہے، دل پر بھی موت ہے، اس لیے کہ وجود زمین والا۔ نبی دنیا سے جائے جسم پر موت ہوتی ہے، دل میں حیات ہوتی ہے، اس لیے کہ نبی کا وجود جنت والا۔ کون کہتا ہے حضرت نانوتوی کے فلسفے پہ دلائل نہیں ہے؟ یہ تو میں نے 2 آیتیں اور عقلی دلیل پیش کی ہے۔ اگر وقت ہوتا میں حدیث لاتا، میں خطبہ صدیق اکبر لاتا۔ حضرت صدیق اکبر سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کی موت الگ ہے، امتی کی موت الگ ہے؟ بالکل اسی طرح یہ بات چل پڑی تقلید کے معنی پہ، اس لیے میں نے عرض کر دی، اور شاید پورے کورس میں یہ بات نہ ہو، چونکہ یہ عنوان میرا نہیں، عنوان کسی اور کا ہے، تو ان کا اپنا طرز، ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یہ بات نہ ہو، فلسفہ موت پہ بات نہ ہو، اس لیے میں نے عرض کر دی۔ جس طرح نبی اور امتی کی موت میں فرق ہے، یاد رکھنا نبی اور امتی کی حیات میں بھی فرق ہے۔
قبر اور برزخ کی زندگی نبی اور امتی کی ایک جیسی نہیں ہے. یہ دھوکہ دیتے ہیں. تم کہتے ہو ابو جہل بھی زندہ، فرعون بھی زندہ، مومن بھی زندہ، شہید بھی زندہ، صحابہ بھی زندہ، نبی بھی زندہ. تم نے تو سب کو زندہ مان لیا، تم نے تو سب کو برابر کر دیا. ان کا عقیدہ کیا ہے؟ جس میں مثالی ابو جہل کا بھی زندہ، فرعون کا بھی زندہ، صحابہ کا بھی زندہ، شہید کا بھی زندہ، حضور کا بھی زندہ. انہوں نے سب کو اکٹھے نہیں کیا. ہم کہتے ہیں یہ جسم سب کا زندہ عذاب اور ثواب میں، وہ کہتے ہیں جس میں مثالی زندہ. تو بات تو پھر وہی ہے، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. اس جرم میں تو ہم برابر کے شریک ہیں. جس طرح دونوں کی موت میں فرق ہے، توجہ رکھنا، دونوں کی دلائل بہت سارے ہیں. میں صرف ایک دلیل پیش کرنے لگا ہوں نبی اور امتی کی حیات پہ، اور یہ دلیل وہ ہے جو حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ نے اپنے خطبات میں بیان کی ہے. میں حضرت کی دلیل کو سمجھانے سے پہلے ایک مثال دیتا ہوں. سخت گرمی کا موسم ہے، آپ بیٹھے ہیں، آپ کے پاس ایک مہمان آیا. آپ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ مہمان آیا ہے، آپ بیٹا اس طرح کریں، اندر فرشی پنکھا لگا دیں، باہر برآمدے میں چارپائی بچھا دیں اور دروازہ کھول دیں، پنکھے کا رخ ادھر کر دیں. مہمان بیٹھا ہے اپنی جگہ پہ، پنکھا کھڑا ہے اپنی جگہ پہ، درمیان کا دروازہ، اس کے پاس ہوا بھی جا رہی ہے، گرمی بھی ختم ہو رہی ہے. تھوڑی دیر گزری، دوسرا مہمان آ گیا، آپ کا شاگرد تھا، آپ کو ملنے کے لیے آیا. آپ اس کو کہتے ہیں بھی یہاں نہیں، آپ اندر چلیں، آپ اندر بیٹھیں. آپ اس کو پنکھے کے پاس لے کر آئے، پنکھا اپنی جگہ پہ، مہمان کو آپ اس کے پاس لے آئے. تھوڑی دیر گزری، آپ کے پاس استاد آ گیا. آپ کہتے ہیں استاد جی آپ مہمانوں کی بنسبت پہلے دو کی بنسبت زیادہ معزز ہیں، ہم آپ کو بھی یہاں پہ بٹھا کر پنکھے کو وہاں پہ بٹھا کے دروازہ نہیں کھولیں گے اور آپ کو بھی زحمت نہیں دیں گے، بھی آپ ادھر چلیں، آپ مہمان خانے میں تشریف رکھیں، ہم پنکھا اٹھا کے آپ کی خدمت میں آتے ہیں. آپ بتائیں پنکھا تو تینوں کے لیے چلایا، کچھ فرق ہے یا سب ایک ہیں؟ پنکھا تو تینوں کے لیے چل گیا. اب حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں اگر قبر میں جانے والا ہو امتی، قبر میں جانے والا ہو عام انسان، یہ قبر میں پہنچا، من ربک من نبیک ما دینک، ربی اللہ وحدہ لا شریک لہ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دینی الاسلام، اللہ کی طرف سے حکم، اللہ کی طرف سے حکم، البسوا لہ من الجنہ، اس کو جنت کے کپڑے پہنو، افرشوا لہ من الجنہ، اس کو جنت کے کپڑے پہنا کے اس کے نیچے جنت کا لباس، البسو افرشو، البسو اس کو جنت کا لباس پہنو، افرشوا لہ من الجنہ، اس کے نیچے جنت کا بستر بچھا دو، وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، اس کی قبر کی طرف جنت کا دروازہ کھول دو، فیاتیہ من طیبہا و روحہا، جنت کی ٹھنڈی ہوا اور جنت کی خوشبو اس کی قبر میں آتی رہتی ہے. یہ اپنی جگہ، جنت اپنی جگہ، درمیان کا دروازہ کھل گیا. جنت میں جانے والا، موت کے بعد قبر اور برزخ میں جانے والا شہید، فرمایا کہ تم یہاں نہیں، تم نے قربانی دی ہے. ارواحہم فی جیوف طیر خضر، اللہ اس کو جنت میں لے کر جا کے اللہ اس کو جنت کی سیر کراتے ہیں. جنت وہاں پہ، شہید یہاں پہ نہیں، اللہ اس کو وہاں پہ لے جا کر جنت کی سیر کرواتے ہیں. جب جانے والا نبی ہو اللہ یہ نہیں فرماتے نبی تم یہاں پہ، جنت وہاں پہ، درمیان کے دروازے کھول دو. اللہ یہ نہیں فرماتے نبی اٹھو اور جنت میں اپنی روح کو لے کر جاؤ، آپ کی روح جنت کی سیر کرے گی. اللہ فرماتے نانا اگر امتی تھا جنت اپنی جگہ، وہ اپنی جگہ صرف ہوا تھی. اگر شہید تھا اس کی روح کو جنت کی سیر کرے. اے پیغمبر آپ نے یہاں سے اٹھنا بھی نہیں، ہم نے جنت کو وہاں پہ رکھنا بھی نہیں. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا کہ اے پیغمبر آپ یہاں پہ آرام کریں گے، ہم جنت کو اٹھا کے آپ کی قبر میں بھجا دیں گے. جنت آپ نے نہیں جانا، جنت آپ کے پاس چل کر آئے گی. آپ اٹھیں. امام ابن حجر نے، امام مالک نے، امام اللہ علی قاری رحمہ اللہ نے مختلف کتب میں یہ قول لکھا ہے کہ قیامت کے دن ہر بندہ قبر سے اٹھے گا اور جنت میں جائے گا. اللہ کے نبی قبر سے اٹھ کر جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ نبی کی قبر والی جگہ کو اٹھا کر جنت میں داخل فرما دیں گے. ہر بندہ قیامت کے دن جنت میں جائے گا. حضور آج بھی جنت میں رہتے ہیں، اللہ نے جنت کا ٹکڑا نبی کی قبر میں بھیج دیا. آپ بتائیں یہ مہمان، پنکھا تو تینوں کے لیے تھا، لیکن جس طرح یہاں فرق تھا وہاں بھی جنت تینوں کے لیے ہے، لیکن تینوں میں فرق ہے. شہید صرف جنت کی سیر کرتا ہے، امتی جنت کی ہوا لیتا ہے، اور اللہ جنت کو اٹھا کر نبی کی قبر میں پہنچا دیتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں نبی کی موت بھی جدا اور نبی کی، بات سمجھ آ گئی؟ تو تقلید کے دو معنی ہیں.
سمجھی بات؟ تقلید کے دو معنی ہیں، نمبر ایک پٹا اور نمبر دو ہاں، بات سمجھ آ گئی۔ لیکن جب شریعت نے متعین کر دیا کہ با دلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل تسلیم کرنے کا نام تقلید ہے، اب دلیل میں کس کو پیش کریں گے؟ اب لغت کو پیش نہیں کریں گے، اب اصطلاح کو پیش کریں گے۔ میں آخری بات کرتا ہوں، کہتے ہیں تقلید کا معنی ہے بلا دلیل بات ماننا۔ تقلید کی شرعی تعریف کیا ہے؟ بلا دلیل بات ماننے کا نام تقلید ہے۔ ہم پوچھتے ہیں یہ تعریف کس نے کی ہے؟ میں وضاحت میں نہیں جا رہا، اگر تخصص ہوتا تو میں وضاحت میں جاتا کس کس کا یہ قول ہے اور مطلب کیا ہے۔ سمجھیے، آپ کے چونکہ دن تھوڑے ہیں اس لیے میں وضاحت میں نہیں جا رہا، میں شارٹ کٹ بات کر رہا ہوں۔ تقلید نام ہے بلا دلیل بات ماننے کا۔ ہم پوچھتے ہیں تعریف کس نے کی؟ جواب ملتا ہے مثال کے طور پہ امام سیوطی نے۔ میں مثال دے رہا ہوں، امام سیوطی کہتے ہیں تقلید نام ہے بلا دلیل بات ماننے کا۔ ہم کہتے ہیں امام سیوطی نے جو تقلید کی تعریف کی ہے اس پر دلیل دی ہے؟ جی نہیں دی، تو تقلید کسے کہتے ہیں؟ بلا دلیل بات ماننے کا نام تقلید ہے۔ امام سیوطی نے لکھا، امام سیوطی نے اس تعریف پر دلیل دی ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ قبلہ جب تک تقلید نہیں کریں گے تقلید کی تعریف بھی ثابت نہیں ہوتی۔ امام سیوطی نے جو کہا کہ تقلید بلا دلیل بات ماننے کا نام ہے، انہوں نے دلیل دی ہے، آپ نے اس کو تسلیم کر لیا، اسی کا نام کیا ہے؟ تو جو تعریف آپ کر رہے تھے اسی میں خود آپ کے کیا ہو گئے؟ اسے کہتے ہیں گھر کو آگ لگ گئی۔ جو تعریف آپ نے کی تھی اس میں تو آپ خود مقلد بن جاتے ہیں، اس تعریف کے مطابق بچتے آپ بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ، تو یہ تیسری بات تھی، تقلید کی اہمیت، نمبر 2 تقلید کی ضرورت، اور نمبر 3 تقلید کی معنی اور تعریف ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا، لا الہ